بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، ایک خاتون تاج محل، ایک ویسٹرن خاتون تاج محل کے قریب پہنچی تھی۔ جب اس نے سنگ مرمر میں تراشے ہوئے اس حسن کامل کو دیکھا تو اس نے کہا، اے کاش اگر مجھے یہ وعدہ دیا جائے کہ مجھے اس میں دفن کیا جائے گا تو میں ابھی مرنے کو تیار ہوں۔ خاتون حضرات، جو سائیوال کلب کے معزز صدر نے اور جو جس درجہ حسن کلام سے مجھے دعوت دی اور جتنے خوبصورت لفظوں سے مجھے پکارا ہے کہ میں یہاں سے جانے پہ نظر ثانی کر رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ معاملات زندگی جن کو ہم برسوں سے دیکھتے چلے آئے، میرا ایک پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کسی مسئلے پہ غور کرتے ہیں، اور آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، قرآن پڑھنے میں بھی ہم اسی مسئلے کا شکار ہیں کہ ہم اسے نہ ماضی کے تحفظات سے پڑھتے ہیں نہ مستقبل کے اشارات سے پڑھتے ہیں۔ بڑے سے بڑے عالمان مذہب کا یہ رویہ ہے کہ ہم کتاب الہی کو اپنے ٹیکسٹ سے باہر نکال کے پڑھتے ہیں، اپنے ماحول سے باہر نکال کے پڑھتے ہیں۔ ہمیں خیال آتا ہے کہ شاید یہ جو کتاب حکیم ہے ہم نے بس ایک رسم و رواج کے تحت لکھے ہوئے معنی پڑھ کر اس سے فراغت حاصل کر لینی ہے۔ یہ ایک مین وجہ ہو گئی، اصل وجہ ہو گئی قرآن سے اعراض برتنے کی اور قرآنی تعلیمات کو مس پلیس کرنے کی اور آپ تک غلط پہنچانے کی۔ خواتین حضرات، زمانہ تھا کہ انسان میں سپیچ کا سیل نہیں تھا۔ ایک 70,000 سال پہلے انسانی جین میں گفتگو نہیں تھی، اور یہ ایک بالکل ڈم اینڈ ڈف قسم کا سیل تھا۔ پھر اللہ نے اس میں گفتگو کا اعجاز پیدا کیا اس سیل میں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، جو ہماری فاسلز کی اسٹڈی ہے، نسل انسان کی تحقیق ہے، کہ 70,000 سال پہلے انسان کا نیولتھک ایج کا انسان یا پری نیولتھک نیو سٹون ایج کا انسان اس قابل نہیں تھا کہ شعور ذات رکھتا یا شعور کائنات رکھتا یا شعور ذات خداوند رکھتا۔ مذہب نہیں تھا۔ مگر ایک بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اس جنگلی نے، اس وحشی نے، اس ہومو ہیبائلس نے، اس ہومو ایریکٹس نے، جس کے مختلف نام تاریخ عمرانیات میں آئے، اور ایک بد تہذیب اور گوار انسان نے جس کا کام صرف ہاؤ ہو کرنا، شکار کے پیچھے بھاگنا، قتل و غارت کرنا تھا۔ ایک حیرانی کی بات ہے خواتین و حضرات کہ تمام مورخین تاریخ انسان یہ بات کہتے ہیں چھوٹے سے سینٹینس میں کہ all homo sapiens were homo religious۔ کہ حیرانی کی بات ہے کہ ہومو سیپین واز ہومو ریلیجس، کہ جس وقت سے انسان نے عقل پائی ہے تب سے انسان مذہبی ہے۔ حیرانی کی بات۔ آج بھی اگر آپ نسل انسانی کے وہ واقعات دیکھیں تو آپ کو بہت پرانی لاشوں پہ، جو عراق میں بچے کی لاش ملی، جو چائنا میں بوڑھے کی لاش ملی، آپ ان پہ دعائیہ کلمات پاتے ہیں۔ ایک بالائی قوت کو خطاب کرتے ہوئے کچھ پھول پھینکے گئے ہیں، کچھ دعائیں مانگی گئی ہیں، کسی بالائی اور برتر قوت کو یاد کیا گیا۔
حیرانی کی بات، اس لیے کہ آج تک یہ نہیں دیکھا گیا کہ ماں سے پیٹ سے نکلتے ہوئے بچہ جو ہے فوراً ہی آداب مذہب سے واقف ہو جائے، مگر یہ کیا ہوا کہ پہلا انسان ہی مذہبی انسان ہے۔ خواتین و حضرات، ایک بہت بڑے اینتھروپولوجسٹ جو ہیڈ بھی تھے اپنے ڈپارٹمنٹ کے، انگلینڈ میں مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی پروفیسر ایئن ایڈگر سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دو، آپ تو ہم پہ جو سوال کرنا چاہو کر سکتے ہو، مگر ہمارا بھی ایک سوال ہے کہ جب انسان تہذیب ہی نہیں رکھتا، جب انسان کی سوچ ابھی کشادہ ہی نہیں ہوئی، جب اس نے ابھی غور و فکر کرنا شروع ہی نہیں کیا، تو یہ جو مذہب ہے یہ تو بہت میچورٹی کی تھنکنگ ہے، بہت دیر کی بات ہے، بہت مدتوں کے بعد، حتیٰ کہ ہندو مذہب بھی کہتا ہے جوانی گزار لو، اس کے بعد کام کاج کر لو، اس کے بعد طاقت کی ہوس تلاش کر لو، برہمچری آشرم طے کر لو، گھرستھ آشرم پورا کر لو، گھرب آشرم پورا کر لو، تو آخر میں کہیں 75 سال کے بعد تم رشی منی آشرم کو پہنچتے ہو، یعنی مذہبی کہلواتے ہو۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ اٹھتے ہوئے انسان نے سب سے پہلے بالائے کائنات کسی ہستی کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ نو، دیر از این آپشن۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وائی ڈونٹ یو ایگری ٹو ون ویری سمپل سولوشن آف دا ہیومن جنریشنس، کہ ایک سادہ سے مسئلے پہ آپ کیوں نہیں غور کرتے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایلین انٹرفیرنس ہوئی ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس چیز پہ کیوں نہیں غور کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ آغاز انسان میں، آغاز حیات انسان میں ہی جب انسان کسی قابل نہیں تھا تو کوئی استاد اوپر سے نیچے آیا ہو، کوئی ایلین انٹرفیرنس ہوئی ہو، ورنہ پہلا انسان کبھی مذہبی انسان نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہنے لگے آپشن از دیئر بٹ وی ڈونٹ ہیو پروفس۔ خاتون حضرات، انہوں نے اس کا جملہ یہ تھا کہ آپشن از دیئر بٹ وی ڈونٹ ہیو پروفس، مگر آگے آنے والی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا سفر بڑی محبت سے شروع کیا اور محبت پہ انجام کیا۔ اس کو پہلے بالغ باشعور انسان سے بہت محبت تھی، آدم سے اسے بہت محبت تھی، آدم سے ہی اس نے یہ سفر شروع کیا، اور پہلا انسان ہی ویل ڈائریکٹڈ تھا، پہلا انسان ہی مذہبی تھا، اور خداوند کریم نے اس کی عزت افزائی فرمائی، اسے اپنے دشمن کے مقابلے میں غلبہ دیا، اسے ملائکہ کے مقابلے میں ایک عقلی درجہ دیا، اور پھر اسے زمین پر متمکن کیا، خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کر، اور مذہب کا آغاز ہو گیا۔ خواتین حضرات، ایسی ہمیں کوئی سوسائٹی نظر نہیں آتی جو بعد میں آنے والی ہو جس میں یہ مذہبی عنصر نہ ہو۔ تمام ابتدائی سوسائٹیاں مذہبی سوسائٹیاں ہیں، اخلاقی سوسائٹیاں ہیں۔ آج تک کسی سوسائٹی کو، کسی بھی سوسائٹی کو انسان نے اخلاقی نظام نہیں دیا۔ تمام اخلاقی نظام مذہب نے اور خدا نے دیے، اور اسی کے سسٹم سے یہ سارے اخلاقی نظام پیدا ہوئے۔ خواتین حضرات، یہ نظام چلتے چلتے ایک ایسی قوم پہ مرتکز ہو گئے، یہ محبتوں کا سفر جب بنو اسرائیل کے پیغمبروں تک پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے ایک وعدہ کیا، ایک بہت بڑا وعدہ، کہ جب ہم نے اسے متعدد آزمائشوں سے گزار دیا، جب اپنے بندے کے صدق و صفا کو دیکھ لیا، تو ہم نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہیں تمام جملہ نسل انسان کا امام مقرر کیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، اے اللہ یہ تو طے ہو گیا، میرا تو طے ہو گیا، میری اولاد کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفینٹ کیٹیگری میں اعلان کیا، ایک مطلق فیصلہ سنایا، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ہم ظالموں سے عہد نہیں باندھیں گے۔ اور پھر اولاد ابراہیم میں اور ہر جگہ ہر مذہب میں ایسا ایک طویل عرصہ گزرا
کہ انسان اپنی جہالتوں کے سبب، حماقتوں کے سبب ایسی ایسی گستاخیوں کا مرتکب ہوا کہ اولاد ابراہیم میں سے بہت سوں پہ اللہ نے لعنت ڈالی، بہت سوں کو معزز کیا، اور وہ لوگ جو ان میں سے ظالم گزرے ان کو زمین پہ رسوا کیا، اور ان کی ذلتوں نے ایک نئے انسانی چیپٹر کی ابتدا کی۔ اگرچہ وحدانیت کبھی مشکوک نہیں ہوئی، مگر مذہبی معاملات اور انسانی معاملات آپس میں ٹکرانے شروع ہو گئے۔ نفس انسان کی صورت میں جو اللہ نے سب سے بڑا دشمن تخلیق کیا تھا، اس نے اپنی کارستانیاں دکھانی شروع کر دی، اور اللہ نے حدیث قدسی ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ نفس انسانی کی شکل میں نے اپنا سب سے بڑا دشمن تخلیق کیا، کہ جب قوم یہود تک نوبت آئی تو ان بدبختوں نے خدا کی رعایتوں سے یہ ناجائز فائدہ اٹھایا کہ مذہب کو بالکل ذاتی خاندانی ملکیت بنایا۔ وہ رب العالمین کے کانسیپٹ کو جیواہا کا نام دے کے صرف اور صرف رب اسرائیل بنا دیا، اور یہ سوچ لیا کہ ہمارے قبیلے سے باہر کوئی قبیلہ نہیں، ہمارے خاندان سے باہر کوئی خدا نہیں، اور رب موسیٰ و ہارون جو ہے صرف مختص ہے ایک قوم یہود کے لیے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو بار بار خداوند کریم ان کے اس کانسیپٹ کی تردید کرتا نظر آتا ہے۔ دوسری طرف نفس انسانی نے یہ کرشمے دکھائے کہ خود پروردگار عالم نے ان پہ یہ الزام رکھا اور مصدقہ رکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف میرے پیغام کو چند ٹکوں کے لیے بیچ دیا، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے میرے انبیاء کو بغیر حق قتل کیا۔ اللہ کی یہ لعنت ان پہ مسلط ہوئی، اور یہ 2 مرتبہ عذاب الہی کے شکار ہوئے۔ خواجین و حضرات، ارلی کرسچنز بھی یہودی تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا، مذہب نے ایک دوسری صورت اختیار کی، کہاں تمرد اور سرکشی اور انا کے وہ یہودی ربانی، اور کہاں یہ مساکین حضرت عیسیٰ، اور ان لوگوں نے ایک نئے انکسار کے مذہب کی بنیاد رکھی، مگر یہودیوں نے ان کو مذہب ماننے سے انکار کر دیا، عیسوی مذہب کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے برعکس حضرت عیسیٰ کو جادوگر اور غیر خدا اور اللہ کے بغیر ایک ایسا یہودی قبیلے سے منحرف شخص قرار دیا کہ جس کی باتیں صرف قتل کی مستحق تھیں، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کی مکمل کوشش۔ وہ تو اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اللہ نے بڑے دعوتاً فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ اسے قتل کیا گیا نہ اسے صلیب دی گئی، اور خداوند کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا کے حفاظت بخشی۔ خادم حضرات، جب اسلام آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت لے کے زمین پہ آئے، اور دین مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ جہاں ایک طرف پیغام مکمل ہوا، وہاں دوسری طرف اللہ کی سب سے بڑی نعمت یعنی پیغمبری بھی ختم ہو گئی۔ اگر ایک طرف پیغام ختم ہوا تو دوسری طرف ختم النبیین اور مرسلین کی صورت میں اللہ کی یہ نعمت بھی تمام ہوئی۔ مگر ایک اور وجہ بھی تھی اس کے تمام ہونے کی، یہ انسان جو اپنا ذہنی اور عقلی سفر پورا کر رہا تھا، اب اس درجہ بلوغت تک آ گیا تھا کہ اب اس کو معجزوں کی، سحر کی کارگزاری کی، یا پیغمبروں کے ہاتھوں سے عجیب و غریب چیزیں دیکھ کر ایمان لانے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اب ایک ہی جادو رہ گیا تھا، وہ شعور انسان کا تھا، عقل انسان کا تھا، اس امانت کا تھا جو اللہ نے انسان کو عطا کی، وہ اپنے درجہ تکمیل کو پہنچ چکی تھی۔ اب خداوند کریم نے
انسان کی عقل پہ بھروسہ کیا، اس کی استعداد فکر اور ادراک پہ بھروسہ کیا، اب اللہ کو یقین تھا کہ میرے اس بندے کے توسط سے جو دین اور جو میں پیغام دے رہا ہوں، یقیناً لوگ اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغام کو سمجھیں گے، سوچیں گے، دیکھیں گے اور مجھ پر ایمان بھی لائیں گے۔ مذہب اس وقت تک جنرلی ہر حال میں تمام کمیونٹیز میں موجود تھا۔ اس وقت تک کوئی ایسی کمیونٹی نہیں تھی جس میں کوئی نہ کوئی فارم آف ریلیجن موجود نہ ہو، چاہے وہ کہانت تھی، چاہے وہ جادوگری تھی۔ ان سب کو ہم اس لیے مذاہب کہتے ہیں کہ ہر بندہ ایک کلٹ کی عبادت کرتا تھا، ایک کسی نہ کسی ایک مکتب فکر کی عبادت کرتا تھا۔ اور خواتین و حضرات، اسلام کے بعد کم از کم کہانت کا، جادو کا دور ختم ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے انتہا درجہ کا ایک منظم فلسفہ زندگی نہ صرف یہ پیش کیا بلکہ ایک اور چیز بھی پیش کی، وہ خدا سے انسانی تعلق کا ایک طریقہ کار بھی آپ نے انسان کو بخشا۔ آپ نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اب آئندہ دور میں جب چاہے گا اللہ سے اپنا رشتہ محبت جوڑ سکتا ہے، ایک ایسا رستہ۔ خواتین و حضرات، یہ سارے طریقے اسلام، یہود، یہ اس لیے نہیں تھے کہ اللہ کا مقصد مذہب تھا۔ اللہ کا مقصد مذہب نہیں تھا، اللہ کا مقصد کوئی خصوصی شرعی نظام مقرر کرنا نہیں تھا۔ اللہ کا مقصد اول و آخر صرف ایک رہا، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اللہ کا صرف ایک مقصد رہے گا، اور وہ انسان سے اللہ کا تعلق ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت اور ہر عصر میں انسان جب چاہے گا خدا سے اپنا تعلق قائم کر سکے گا۔ بنیادی طور پر مذہب چلنے کے رستے کو کہتے ہیں، اور جہاں بہت سارے دوسرے رستے موجود تھے، اللہ نے مذہب کو ایک ایسا رستہ قرار دیا جس پہ چل کر آپ منزل مقصود یعنی اللہ تک پہنچ سکتے تھے۔ حضرت حضرات، مڈل ایجز میں ایک بدقسمتی نئی شروع ہو گئی کہ there were less political wars, more religious wars۔ اب مذاہب کی جنگ شروع ہو گئی، بجائے اس کے کہ مذاہب آپریٹ کرتے، اتفاق کرتے، ایک دوسرے سے انس اور محبت کا اظہار کرتے، جملہ مذاہب خدا کے رستوں کو اون کرتے، اس کی بجائے ہر ایک نے اپنے اپنے پوزست مذہب پہ بنیاد رکھ کر دوسرے مذہب سے جنگ آزمائی شروع کر دی۔ And Islam had a long time of battles with Jews and with Christians۔ ایک حیرانی کی بات یہ تھی کہ عیسائیوں نے یہود کے مذہب کو تسلیم کیا، حضرت عیسیٰ نے بغیر کوئی شریعت لائے شریعت موسوی کو تسلیم کیا، اور آقا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے اگرچہ ان کی کتابی صورتیں معطل کر دی، ہاف نالج کہہ کر معطل کر دی، مسپلیس نالج سمجھ کے معطل کر دی، مگر ایک کام ضرور کیا کہ کسی بھی مذہب کے رہنما سے کسی قسم کے بغض کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کشادہ دلی سے۔ حیرانی کی بات ہے کہ آج اگر کوئی مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ یعنی اتنا جبر تھا تسلیم کا پہلے پیغمبروں کو اور پہلے مذاہب کو۔ ہاں، کتابیں تسلیم نہیں کی۔ خاتون حضرات، کتاب تسلیم کرنے کی جو مین وجہ خود اللہ نے بتائی کہ کتابیں تو میری تھیں، مگر تحریف کرنے کے بعد میں اب ان کو اپنی طرف سے بحیثیت دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ واضح کیا کہ اب اگر تم نے میرے بارے میں کوئی دلیل اٹھانی ہے، لانی ہے، تو پھر ایک ہی کتاب کو سند بناؤ، وہ قرآن حکیم ہے۔ یہ کوئی شک نہیں کہ 10 کمانڈمنٹس میں نے دیے تھے، اللہ نے کہا، یہ کوئی شک نہیں کہ میں نے ہی 10 کمانڈمنٹس دیے تھے، مگر میں 10 کمانڈمنٹس کو آگے لایا ہوں۔ تمہیں 10 کمانڈمنٹس قرآن میں مل جائیں گے،
وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی وہ قوانین سارے کے سارے قرآن میں آپ کو مل جائیں، مگر وہ زائد باتیں جو قوم یہود نے اور نصارہ نے اپنے بارے میں خدا کے بارے میں ایڈ کر دی ہیں، آپ کو ان سے گریز کرنا۔ خاتون حضرات، ایک طویل جنگ کے بعد مسلمانوں کو ایک بڑا طویل غلبہ نصیب ہوا اللہ کے حکم کے مطابق، اور وہ حکم بڑا سادہ سا تھا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے ابتدائی مسلمانوں، اور اب بھی ہر مسلمان کی ابتدا اسی اصول سے ہوتی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ میرے بارے میں سستی نہ کرو، اگر مجھے تسلیم کر چکے ہو تو پورے اعتقاد سے کرو، ہاف ہارٹڈ تسلیم نہ کرو، دوگلے پن میں تسلیم نہ کرو، دنیا کے قوانین کو اور اس میرے قوانین کو تقسیم مت کرو، یہ مت کہو کہ گھروں کے قوانین اور ہیں اور بازاروں کے اور ہیں اور اللہ کے قوانین اور ہیں، اگر تم مجھے خدا مانتے ہو تو ہر جگہ میرے قوانین کو غلبہ دو۔ اور دیکھو جس شخص نے بھی اپنے قوانین کو بانٹا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، عجیب سی بات ہے کہ اسلام کو آدھا آدھا ساری جگہ بانٹا جاتا ہے، کسی نے نماز اٹھا لی اسلام سے، کسی نے روزہ اٹھا لیا اسلام سے، کسی نے ایک زکوٰۃ اٹھا لی پرسنل لیول پر، کسی نے صدقہ دینا واجب قرار دیا، مگر ان ٹوٹالٹی اسلام کو کبھی بھی نفاذ میں نہیں لانے کی کوشش کی۔ خادم حضرات، اس کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اسلام کے فوائد کبھی نہیں پہنچے۔ حیرانی کی بات یہ کہ اسلامی معاشرے میں جو حضور کے بعد ہوا اور جو اب تک چلتا ہے، اسلامی سزائیں سب کو پہنچتی ہیں، اسلامی فوائد کسی کو نہیں پہنچے، اس لیے کہ اسلام کبھی بھی پوری طرح کسی مسلم معاشرے میں نافذ نہیں ہوا، اس لیے کہ بہت سارے برٹش لا بھی بیچ میں آ گئے، بہت سارے لاز آف لبرٹی بھی آ گئے، بہت سارے قوانین جو ہیں ٹریفک کے بھی بیچ آ گئے، بہت سارے دوسرے اصول بھی آ گئے، لوگوں نے مختلف تہذیبوں نے اپنے اپنے قوانین انٹروڈیوس کر کے اسلامی قوانین کو جزوی رکھا اور کبھی کلی حیثیت اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ خاتون حضرات، اس دور کے بعد اچانک مسلمانوں ہی کی وجہ سے میڈیول ایجز میں اہل یورپ نے نئے دو طریقے نکالے، ایک طریقے کو ہم ریفارمیشن کہتے ہیں اور ایک طریقے کو ہم رینیسانس کہتے ہیں۔ عقل کا دور شروع ہوا، تحقیق کا دور شروع ہوا۔ اس عقل و تحقیق کے دور کے زمانے میں مذہب انڈر کوسچن آیا، یہ سوچا گیا کہ کیا ترقی و تمدن کے ان رستوں پہ مذہب ہمارا کیوں ساتھ نہیں دیتا؟ خاتون حضرات، کیسے ساتھ دیتا؟ مولوی تو بیٹھا ہوا تھا، یورپ میں جو مولوی بیٹھا ہوا تھا وہ تو اس وقت سرٹیفکیٹ بانٹ رہا تھا، بڑی جنت کا سرٹیفکیٹ 10 پاؤنڈ میں، چھوٹی جنت کا سرٹیفکیٹ 5 پاؤنڈ میں، اس کو سرٹیفکیٹس آف ریڈیمپشن کہتے تھے، سرٹیفکیٹس آف ریڈیمپشن بانٹ رہا تھا۔ وہ تو یہ مذہب، وہ مذہب جو ہے دنیاوی ترقی میں اس لیے حائل ہو گیا کہ مذہب کا نمائندہ سارے مذہبی امور کو چھوٹے چھوٹے چرچز میں بسا کر وہ لوگوں سے عقیدت ہی نہیں بلکہ ان کی معیشت بھی بٹور رہا تھا۔ نیچرلی اس مذہب کے خلاف مغرب میں بڑا شدید احتجاج پیدا ہوا اور ایک نیا مسلک فکر پیدا ہوا۔ اس نئے مسلک فکر کو آپ سیکولرسٹ فلسفی کہتے ہیں، سیکولرزم۔ آج بھی آپ اس کا ذکر سنتے ہوں۔ خاتون حضرات، پہلا سیکولرسٹ مذہبی تھا، بڑا کٹر مذہبی تھا۔ وہ بیچارہ کیا کرتا، اس کو لارڈ پادری نے کہا کہ بھائی مجھے ایک بائبل بنا کے دو۔ وہ کو 32 ورشن تھی اس وقت موجود تھی، اور اس نے کہا، ہولی ہاکس اس کا نام تھا،
بہت اچھا پادری تھا مگر تھا سیانہ سمجھدار. یہ وہ شخص ہے جس نے پہلی دفعہ تاریخ میں سیکولرزم کا لفظ انٹروڈیوس کیا ہے. ہولی ہاکس تو پادری تھا, اس کو حکم ہوا کہ مجھے جملہ بائبلوں کی کوئی ایک بائبل بنا کے دو. جب اس نے ساری بائبلز کا مطالعہ کیا ورشنز کا, تو اس نے ایک آرٹیکل لکھ کے بھیجا کارڈینل کو کہ حضرت میں اس میں سے کہاں اتفاق پیدا کروں. یہ تو ہر بائبل نئے طریقے, نئے لفظ, نئے واقعات اور نئے حادثات پہ مشتمل ہے, تو ایسے کریں کہ ایسے ہی رہنے دیں, جس کو جو ہاتھ ملے پڑھتا رہے گا. اس پر اسے بڑی کڑی سزا دی گئی. 3 سال کے لیے اسے قید کیا گیا. اس کی بیپٹزم ختم کر دی گئی. اس کو پادری کے عہدے سے معطل کیا گیا. اب بتائیں بیچارہ کو جھوٹ بول رہا تھا, وہ تو سچ بول رہا تھا. مذہب کی اس تقسیم پر, مذہب کے ان معاملات پر, وہ جو کرسچن جو اس وقت تھیولوجی تھی وہ اتنے ورشنز میں تقسیم تھی, وہ تو بیچارہ سچ بول رہا تھا. اس کو سچ بولنے کی سزا مذہب نے یہ دی کہ اس کو 3 سال کے قید کیا. جب وہ قید سے نکلا تو اس نے ایک فیصلہ کیا. خواتین و حضرات, اس نے فیصلہ کیا کہ مذہب کو زندگی کے کسی معاملات میں شرکت کی اجازت نہیں دینی چاہیے. دیٹ واز سیکولرزم. اس نے یہ تھیسس پیش کیا کہ مذہب صرف پرسنل چیز ہے اور اس کو زندگی کے معاملات میں دخل دینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. دیٹ واز دی فرسٹ موومنٹ جو مذہب کے خلاف شروع ہوئی, اور اس کی مین وجہ تھی کہ یورپ کے مذہبی لوگوں نے, مفکروں نے, ادیبوں نے, ان کے یہ سمجھ لیا کہ کرسچینٹی ہیلپ نہیں کر سکتی ہمارے کاروبار و حیات چلانے میں. خواتین حضرات, اس کے برعکس اسلام چلتا رہا. اسلام مسلسل رواں رہا. 15ویں صدی سے آگے نکلا, 16ویں سے نکلا, 1707 تک دنیا کے عظیم ترین بادشاہ جو تھے مسلمانوں کے تھے. یہ ترقی پذیر رہا. بٹ فائنلی آنسلاٹ جو یورپ سے مذہب کے خلاف شروع ہوا تھا, بیسیکلی یہ اسلام کے خلاف نہیں تھا, یہ کرسچینٹی کے خلاف تھا. مگر کرسچنز کی جو انفارمیشن تھی مذہب کے بارے میں بڑی عجیب و غریب تھی. ہولی ہاکس نے اپنے ایک مقالے میں لکھا کہ مذہب اور سیکولرزم ایک دوسرے سے اتنے دور ہیں جتنا سمندر اور زمین, کہ جہاں زمین ہو وہاں سمندر نہیں ہو سکتا, اور جہاں سمندر ہو وہاں زمین نہیں ہو سکتی. یہ ابدی طور پہ جدا حقائق ہیں, یہ کبھی مل نہیں سکتے. ایک دوسرے قول میں ہولی ہاکس نے کہا کہ اگر تم نے اچھا سیکولر بننا ہے تو پھر تمہیں مکمل لادین ہونا پڑے گا. یہ کاؤنٹر موومنٹ شروع ہوئی سیکولرزم کی اور ریلیجن کی, جس میں ریلیجن پہ دباؤ پڑا. خواتین و حضرات, ادھر اسلام کا یہ عالم تھا. اسلام میں ایک نئی, چونکہ غلبہ فوجوں کو حاصل تھا, بادشاہوں کو حاصل تھا, تو اسلام بظاہر اس زوال کا شکار نہیں ہوا. مگر جب یورپی طاقت بہت بڑھ گئی اور بہت سارے بیشتر ملک جو مسلمان ملک غلام ہوئے, تو ایک نئے کرائسس کی ابتدا ہوئی. وہ کرائسس یہ تھا کہ مسلمان کو تانا دیا گیا کہ تم اس لیے ذلیل و خوار ہو کہ تم مسلمان ہو, تم اس لیے ذلیل و شکست کھا گئے ہو کہ تم مذہبی امور پہ قائم ہو. مگر خواتین و حضرات, اس وقت تک اسلام کا مذہبی انحطاط بالکل اپنی ٹاپ پر پہنچا ہوا تھا. اس وقت کچھ علماء پیدا ہوئے. جب بیشتر مسلمان ملک غلام تھے تو کچھ علماء پر 3 بڑی موومنٹ چلی. تحریک محمدیہ انڈونیشیا میں چلی, اخوان المسلمون مصر میں چلی, اور یہ لوگ دوبارہ اسلام کو پروان دینے کے لیے سامنے آئے. مگر اب وہ اسلام نہیں تھا جو ابتدائے حضرت رسول اکرم سے چلا تھا. اب مذہب کو بانٹ دیا گیا تھا. اب مذہب میں تصوف نام کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اب مذہب داخلی مذہب نہیں تھا. اب مذہب اندرونی اصلاح کا مذہب نہیں تھا. اب مذہب جماعتی مذہب تھا, اسکول کا مذہب تھا, دیواروں کا مذہب تھا. اور اب جو علماء دین پیدا ہو رہے تھے
انہوں نے اسپیشلی اسٹریس کیا اس بات پر کہ دین چند عبادات کا مجموعہ ہے اور ان عبادات پہ سختی سے قائم ہونا ہے اور ان کو آپ کی درون ذات کسی ویلیو سے کوئی تعلق نہیں. خواتین و حضرات، ہمارے سامنے یہ تمام تعلیمات کبھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکی. آل دی موومنٹس فیلڈ، اس لیے فیل ہوئی کہ ان میں اسلام کو بانٹ دیا گیا تھا. اسلام کو جو دوہری ویلیوز کا تھا، اندرونی اور بیرونی، خارجی اور داخلی ویلیوز کا مظہر تھا، اس کو صرف انہوں نے خارجی عبادت پہ مشتمل کر دیا گیا تھا. اور سخت گیر، ایک بڑا سخت گیر چرچ اسلام میں پیدا ہو گیا تھا، جس کا مقصد صرف نماز پڑھانا اور روزوں پہ زد و کوب کرنا اور ملت اسلامیہ کے ایک حصے کو پاک باز اور باقیوں کو ناپاک کہنا تھا. یہ شعور مذہب نہیں تھا. یہ ایک انتہائی افسوس کی بات تھی کہ اس کا فائدہ پھر سیکولر اٹھا گیا. سیکولر نے اس تقسیم کو اور آگے بڑھایا اور اب یہ کہا جانے لگا کہ اقوام مغرب کو ترقی اس لیے ہوئی کہ وہ مذہب کو ترک کر گئے، اور آپ اس لیے پست ہو کہ آپ اسلام کے مقلد ہو، آپ مذہبی لوگ ہو، اور مذہبی لوگوں میں کوئی ایسی شناخت نہیں ہے اور سائنٹیفک علوم نہیں ہے اور آپ ترقی پذیر نہیں ہے، کیونکہ مذہب سائنس کا مخالف ہے. خاتون حضرات، اس ٹریجک سٹیٹمنٹ کو علماء نے مضبوط کیا، کمزور نہیں کیا. بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا جو چرچ اسلام میں بلڈ ہوا تھا مختلف جماعتوں کی شکل میں، انہوں نے بڑی وضاحت سے دین و دنیا کو تقسیم کر دیا اور دین کو چند اسکولوں میں، چند مکتبوں میں پرانی ترین تعلیمات کے حوالے سے آگے بڑھایا اور دنیا کو علیحدہ کر کے ادھر ڈاکٹرز بن رہے تھے، انجینئرز بن رہے تھے، مفکر بن رہے تھے، فلاسفرز بن رہے تھے، اور ادھر صرف ملا بن رہے تھے. ادھر صرف مولویوں کے مکتب قائم تھے اور وہ مولوی بن رہے تھے. بقول مفتی محمود صاحب، ہم نے ایک ایسی کلاس پیدا کی ہے جو معاشرے میں کسی اور کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی، کہ مولوی صرف مولوی کے پاس بیٹھ سکتا ہے، مولوی صرف مولوی کے ساتھ چل سکتا ہے، مولوی صرف مولوی کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے. حیران کن بات ہے کہ تمام سیکولر نے اس سے فائدہ اٹھا کے پورے کا پورا بلیم مذہب پہ ڈال دیا اور مذہب کو ایک ڈیکیڈنٹ، فرسودہ ویلیو قرار دے کے 1500 برس کی ایک فرسودہ ویلیو بھلا آج کے دور میں کہاں کام آتی. خاتون حضرات، 5 بڑے فلسفے پیدا ہوئے دنیا میں، 5 بڑے فلسفے پیدا ہوئے. ان میں مارکسین فلسفی پیدا ہوئی جو ہیگیلین جدلیات کا ایک عکس تھی، اور کارل مارکس نے کہا کہ مذہب افیون ہے اور پروفٹس کیپٹلسٹ ایجنٹ ہے، اور ان لوگوں نے لوگوں کو صبر و شکر سکھا سکھا کے مار دیا ہے اور انسانوں سے جد و جہد کی صلاحیت چھین لی ہے. اور ہم انقلاب کے دائی ہیں. مزدور آگے بڑھ کر آقا سے جنگ کر کے ایک نئے کلاس لیس معاشرے کی ابتدا رکھ سکتا ہے. تھیسس کا ایک اینٹی تھیسس ہے، پھر اس کا سنتھسس ہوگا جب معاشرے آپس میں ٹکرائیں گے، لڑیں گے، غلام اور آقا کی جنگ ہوگی، ہیوز اور ہیو ناٹ کی جنگ ہوگی. وہ جو کچھ رکھتے ہیں ان کی جنگ ان سے ہوگی جو نہیں کچھ رکھتے، تو پھر معاشرہ لڑتے جھگڑتے ایک سنتھیٹک ویلیو پر پہنچ جائے گا، یعنی کلاس لیس سوسائٹی پیدا ہوگی. یہ تو ایک پریکٹیکل انقلاب تھا. انقلاب روس کی ابتدا تھی، بالشوک آرمی کی ابتدا تھی، لیون ٹراٹسکی کی ابتدا تھی، یہ اسٹالن اور لینن کی ابتدا تھی. مگر دوسری طرف بھی کچھ مذہب پہ اٹیک آ رہے تھے اور مذہب کو بیکار محض ویلیو ثابت کرنے کے لیے دنیا بھر کا عقل مند آدمی جو ہے وہ اس کو ایک مسئلہ ثابت کر رہا تھا، حل نہیں ثابت کر رہا تھا، ایک مسئلہ ثابت کر رہا تھا کہ کیا تم لوگوں نے 24 گھنٹے مذہب اسلام کی رٹ لگا رکھی ہے
یہ تو تمہاری ٹانگ کھینچنے والا مذہب ہے، یہ تو تمہاری ترقی میں حائل ہے، تمہارے عقل کے رستے بند کر رہا ہے۔ اس مذہب میں تو کوئی عقل مند آدمی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور مثال کیا دیں گے؟ دیکھو یہ تمہارے یہی لوگ پیدا ہو رہے ہیں نا جو عقل کی بات سننے سے ہی گریزاں ہیں، بس یہی لوگ پیدا ہو۔ اگر ایک عالم فتویٰ دے رہا تھا، ان کے پاس بڑے دلائل تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ آج کے دنوں میں اگر وہ دلائل کمپیئر کیے جائے تو بڑے ٹھیک تھے۔ مثلا آج کے ایک بریلوی بہت بڑے عالم نے فتویٰ باقاعدہ سائنٹیفک دریافتوں کے بعد یہ فتویٰ دیا کہ دنیا تو چپٹی ہے۔ اور اسی طرح دیوبند کے بہت بڑے عالم نے ایک فتویٰ دیا کہ یہ آلہ مکبر صوت تو شیطانی آلہ ہے، یعنی یہ ایک لاؤڈ اسپیکر آلہ مکبر صوت جو آواز بڑھاتا ہے، یہ تو شیطانی آلہ ہے۔ ادھر سے وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ دنیا چپٹی ہے، ادھر دوسرا بڑا معزز اکابرین عقل کا مکتب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شیطانی آلہ ہے۔ بدقسمتی سے آج سبھی اسی شیطانی آلے پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ جب اس قسم کی واضح حماقتیں مرتب ہوں گی تو سائنس کے پرستاروں کو، سیکولرسٹ کو بڑا کافی موقع مل گیا، اور انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ ثابت کر دیا کہ یور ریلیجن از اے بگ ہنڈرنس ان دی پروسیس آف پروگریس۔ اور یہ ابھی تک چلتا چلا آ رہا تھا۔ خاتون حضرات، اس کے بعد زیادہ ٹریجڈیز آئیں، دنیا عقل میں بڑی آگے بڑھ گئی۔ پھر ایک نئے فلسفی پیدا ہوئے، اقبال نے بڑی بیچارے نے جد و جہد کی، جہاں اس نے ایک طرف پاکستان کی نظریاتی اساس رکھی، وہاں اس نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ تشکیل الہیات جدید میں وہ اپنی فلسفیاتی سکل کے ساتھ دنیا بھر کے فلاسفوں سے بیچارہ لڑا۔ اس نے وحی الہی کے بارے میں انتہائی سائنٹیفک اور فلسفیاتی ثبوت دیے۔ اس نے اپنی ٹیلیولوجیکل، آنٹولوجیکل، کاسمولوجیکل آرگومنٹس پیش کی، اور مغرب نے اسے مانا کہ یہ فلسفہ میں ایک معتبر کوشش ہے، صحیح ہو نہ ہو، ایک معتبر کوشش ہے۔ خاتون حضرات، مگر اس کے برعکس ہم نے یہ دیکھا کہ سکولوں نے دیواروں سے وفا کی، انہوں نے عقل سے وفا نہیں کی۔ and nobody amongst them ever went ahead کہ جو اسلامک ڈیفنس میں وہ یہی بات کہہ دیتا کہ پروردگار عالم نے تحقیق اور جستجو اور عقل اور معرفت کو اس کتاب کی بنیاد قرار دیا ہے، قرآن کی۔ یہ اللہ تھا جس نے لکھا تھا قرآن میں، وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٌ مِّن نَشَاءُ، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ یہ اللہ تھا جس نے کہا تھا کہ بے سود نہیں، بے عقلی اور حماقت سے نہیں، انسان اگر قائل ہوتا ہے تو دلیل سے قائل ہوتا ہے۔ اگر تمہارے پاس معتبر دلیل نہیں ہے تو نہ اسلام کا نام لو، نہ اس کا پرچار کرو۔ اس لیے کہ قرآن میں اس نے کہا لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا۔ ان اللہ لسمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا۔ کیا آپ توقع کرو گے کہ اسے احمقوں کا خدا بننے کی خوشی ہوگی؟ کیا اسے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ جاہلوں کا خدا بن کر خدا مشہور ہوگا؟ کیا اس نے جس نے علم پیدا کیا، جس نے علم تخلیق کیا، جس نے عقل تخلیق کی، جس نے ایک چیز میں علامات رکھی، جس نے اشارات رکھے، جس نے باریک سے باریک چیزوں میں مائکرو کازم میں اور میکرو کازم کے اصول مرتب کیے، وہ چاہے گا کہ آپ اندھوں اور بہروں اور جاہلوں کی طرح اس کی آیات پہ گرو۔ ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون۔ خاتون حضرات، معمولی سی ایک آیت ہے، آپ مجھے بتائیے اللہ کی اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے، اور کون اس آیت کو سمجھ سکتا؟ جب اس نے کہا کہ تم لوگ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں اے بندگان خدا، ہر مقدسین کا لشکر تیار ہو، کبھی اس اسکول میں تیار ہوتا ہے، کبھی اس اسکول میں تیار ہوتا ہے، کبھی اس کو آپ کہتے ہو یہ اکابر ہیں، کبھی وہ اکابر ہیں۔ بھائی تم کن کو اکابرین کہہ رہے ہو؟
کیوں اکابرین کہہ رہے ہو؟ تم ان کو سیدھے سادے مسلمان کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ ان کو سیدھی سادی عقل کا مالک تو پہلے ٹھہراؤ، بعد میں اکابرین کہہ رہے ہیں فلا تزکوا انفسکم۔ کیوں اپنے آپ کو پاک باز کہتے ہو؟ تم کہاں کے پاک باز ہو؟ کتنا تم میں درستگی علم و فکر ہے، کتنی درستگی کردار ہے کہ تم دعویٰ زن ہو۔ فلا تزکوا انفسکم، مت اپنے آپ کو پاک باز کہو۔ کیوں؟ هو عالم بمن اتقی۔ کیا خوبصورت طنز ہے، اللہ بھی طنز کے ماہر ہیں۔ هو عالم بمن اتقی، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنے متقی ہو۔ فرمایا پروردگار نے، اور یہ جو تم بڑے مقدس بن کے چلے آتے ہو میرے سامنے، جبہ و عمامہ اور دستار میں چلے آتے ہو، میں تمہیں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ هو عالم بمن اتقی، میں جانتا کیوں؟ اب جو آگے اس نے مثال دی ہے خواتین و حضرات، یہ کبھی غور کرنا کہ کسی عالم نے آپ کو سمجھایا یہ کیا مثال دی ہے؟ میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب میں نے تمہیں زمین کے دامن میں رکھا۔ تم میرے سامنے مقدس بنتے ہو۔ میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب سے میں نے تمہیں زمین کے دامن میں رکھا، اور اس وقت سے بھی جانتا ہوں جب میں نے تمہیں فی بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے بطن میں رکھا۔ خاطر حضرات دو اینڈز ہیں نا، دو اینڈز۔ اب کم از کم جسے عالم قرآن بننے کا دعویٰ ہو، اس کو تھوڑا بہت تو اینتھروپولوجسٹ ہونا پڑے گا نا، ورنہ کیا سمجھائے گا کہ اللہ نے کیا کہا ہے زمین کے دامن میں رکھنا ہے؟ اسے پوچھو بھائی زمین کے دامن میں کب رکھا تھا؟ یہ تو کوئی 3-4 ارب سال پہلے کی بات ہے، کہ جب بادل ختم ہوئے، بارشیں ختم ہوئیں، کیچڑ گلا سڑا، اور اس میں پہلا زندگی کا سیل پیدا ہوا۔ یہ امیبا تھا یا پیرامیشیا تھا؟ یہ تو بات کسی سائنسدان کو پتہ ہوگی، یہ تو بات کسی بایولوجین کو پتہ ہوگی، کسی ماہر حیاتیات کو پتہ ہوگی کہ اس فرسٹ سیل سے انسان کی زندگی کیسے پروگریس کر کے آگے بڑھی، کیسے وہ آگے جا کے اسپیشیز میں بٹا، کیسے اس نے پرندوں میں بٹا، جانوروں میں بٹا، اور ایک ان میں سے نکلتا ہوا سیل جو ہے ہومو سیپین میں آ کے ڈفرینشیٹ ہوا، کیسے ورٹیبریٹس آئے، کیسے فائلم کارڈیلیا آیا، کیسے ریپٹیلیاز آئے، یہ کم از کم کسی عالم کو نہیں پتا۔ سو کالڈ ان اسکولوں کے، میں یہ نہیں کہتا کہ ویسٹ سے آئے ہوئے کسی دانشور کو، بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ کسی مکتب کے عالم کو نہیں پتا، نہ وہ ایکسپلین کر سکتا ہے کہ اللہ کی کیا مراد ہے کہ جب سے میں نے تمہیں زمین کے دامن میں رکھا۔ اور پھر دوسری کیسی سمجھ آئے گی بات؟ وہ تو کسی گائنیکولوجسٹ کو سمجھ آئے گی کہ جب اللہ یہ کہہ رہا کہ میں تمہیں اس وقت سے بھی جانتا ہوں جب میں تمہیں ماؤں کے پیٹ میں رکھا۔ انہیں کیا پتا کہ کتنے کروڑ جرسوں میں وائی اور ایکس کروموزوم اس جنگ و جدل میں شریک ہوتے ہیں، اور ایک اس میدائے ماں تک پہنچتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے پہنچتا ہے، اور وہ کیا منطق ہے، کیا ہسٹری ہے جہاں جا کے وہ اپنی فائنلی کاپولیٹ ہوتا ہے۔ یہ تحقیق و جستجو کی بات، بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ تحقیق و جستجو جو ہے سیکولر کو چلی گئی۔ سیکولر حق بجانے میں تھا نا کہ تمہیں تو اپنے قرآن کی ایکسپلینیشن نہیں آتی، تم کہاں کے ہمارے دعوے دار تقابل ہو گئے ہو؟ تم تو اپنی کتاب کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، تم تو اللہ کے کسی حکم کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، تم ہمارے منہ کہاں سے آؤ گے؟ بات تو بڑی سچی تھی ان کی، جب اللہ کہہ رہا تھا تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں، تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ یا تمر و مر صحاب، یہ تو سرمئی بادلوں کی طرح زمین کے ساتھ ساتھ اڑ رہے ہیں۔ خاتون و حضرات، آج بھی 99.9% لوگ، بلکہ 99 تو بہت کم اصطلاح ہے، آپ لاکھوں میں سے 2-4 کو پتا ہوگا کہ پہاڑ کھڑے نہیں ہیں، 2-4 کو پتا ہوگا کہ پہاڑ کھڑے نہیں ہیں۔ اللہ سچ کہہ رہا ہے کہ تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں۔ ہے یا تمر و مر صحاب،
یہ تو سرمئی بادلوں کی طرح زمین کے سنگ اڑتے اڑتے جا رہے ہیں. یہ کسی جیولوجین کو پتہ ہوگا نا. یہ جس کو ارتھ کی موومنٹ کا پتہ اس کو پتہ ہوگا نا. یہ سینٹر آف ارتھ تک گڑے ہوئے پہاڑوں کا جس کو نقشہ پتہ اس کو پتہ ہوگا. یہ کسی ایم ایس سی پی ایچ ڈی بی ایس سی جیولوجی کو پتہ ہوگا کہ واقعی پہاڑ زمین کے ساتھ 48,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلام مسئلہ ہے. یہ نہ کسی نے دیکھا کہ اسلام کو ایکسپلین کرنے والا مسئلہ ہے. خادر و حضرات، اصل مسئلہ مذہب نہیں تھا. مذہب، یہ یاد رکھیے، حقائق پہ مشتمل ہے. مذہب زمینی اور کائناتی حقائق پہ مشتمل ہے. مذہب اگر ایک غلط سٹیٹمنٹ دے دے نا، ایک غلط سٹیٹمنٹ، اگر قرآن ایک غلط سٹیٹمنٹ دے دے تو نہ وہ قرآن ہے، نہ وہ خدا کا کلام ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ زمین و آسمان میں، سارا نظام ہوا میں اڑ جائے. اگر قرآن کی ایک سٹیٹمنٹ غلط ثابت ہو، اور بڑی سٹیٹمنٹ ہے غلط ثابت کرنے کے لیے، آؤ ذرا چیک کر کے دیکھو نا. مگر کون چیک کرے گا؟ مذہب کو الزام دینے سے پہلے خادر حضرات سب سے دلچسپ الزام آگے آیا. یہ تھے کوئی لاجیکل پازیٹیوسٹ فلاسفرز، آیان ثابتہ کے فلسفی تھے. انہوں نے کہا دیکھو بھائی، برٹرینڈ رسل نے ایک دفعہ کہا کہ ذہن انسان اسی چیز کو جانتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی عکس اس کے ذہن میں موجود ہو پہلے سے. فار ایگزامپل، یہ مجھے بڑا عجیب سے میز لگ رہا ہے، پہلے بہت کم اس شکل کے دیکھی. وہ ایک میز پڑا ہے، ایک چھوٹا سی تپائی ادھر پڑی ہوگی، سب علیحدہ شکلوں کے میز ہیں، مگر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس لاجیکل کنسٹرکٹ اس کے ذہن میں موجود ہے کہ میز کی نوعیت کیا ہوتی ہے. کوئی ایسا ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی نہیں ہے جو یہ نہ کہ یہ بھی میز ہے، وہ بھی میز ہے، وہ بھی میز ہے، حالانکہ شکلیں جدا ہیں. تو جب کسی چیز کا بیسک ایک نظریہ ذہن میں پڑا ہوتا ہے، ہم اسے لاجیکل منطقی کنسٹرکٹ کہتے ہیں. اور پھر وہ چیز چاہے کتنے رخ بدلے، کتنی شکلیں بدلے، ہم اس چیز کو پہچان جاتے ہیں. باہر رنگے کے خواہی جامہ برپوش، من انداز قدترا می شناسم، کہ تو چاہے جو مرضی لباس پہن لے، ہم تجھے قد سے پہچان جائیں گے. مگر بدقسمتی تھی، لاجیکل پازیٹیوسٹ نے یہ کہا کہ خدا کا کوئی لاجیکل کنسٹرکٹ ذہن انسان میں موجود نہیں ہے. وہ بھی سچ کہا انہوں نے، خدا کا کوئی نقشہ ذہن انسان میں موجود نہیں، نہ اس کے جسم کا، نہ اس کی جان کا، نہ اس کے بالوں کا، نہ قد و قامت کا. اب جس چیز کا کسی قسم کا سراغ ہی نہیں ہے، نشان ہی نہیں ہے، کسی قسم کا ذہن اس کا ادراک ہی نہیں رکھتا، وہ سینس نہیں ہے، وہ نان سینس. جب یہ بڑا اعتراض آیا، بیچارہ سب ملبہ مسلمانوں پہ گرا. اب مسلمان بار بار تلاش کر رہے تھے کہ اے پروردگار عالم، کوئی بندہ دے جو ویسٹرن آنسلاٹ کو، کوئی تو ایسا دے کہ جو ان مثبت ترین اور خوفناک ترین اعتراضات کا جواب تو دینا. آپ کو جواب کیا ملا؟ یہ کافر ہے، اگر نہیں اس طرح کی بات کرتے ہیں اٹھاؤ گولی مار دو، بس قصہ ختم. دیٹ واز ناٹ دی وے آف گاڈ، دیٹ واز ناٹ دی وے آف پرافٹ. کمال کی بات ہے. اب دیکھو جی اللہ میاں کیا طریق پسند کرتا ہے، کسی غیر سے گفتگو کا کیا طریقہ پسند کرتا ہے. ڈو تھنک کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مارو، قتل کرو، اکھاڑ دو گردنیں ان کی. اگر تمہارے اللہ کو نہیں مانتے تو تم بالکل پہلا قدم ہی یہ اٹھاؤ. اس نے کہا نہیں، بلکہ دیکھو تبلیغ بصیرت پہ، تلقین بصیرت پہ. اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں سے تم مباحثہ کرو، مکالمہ کرو، تو دیکھو یار سب سے پہلی بات علم.
تمہارے پاس اتنا علم ہونا چاہیے، کم از کم اگر دشمن کے برابر نہیں تو اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ تم شکست کھا لو۔ اور دوسری بات کہ تم میں ادائیگی بھی ہو، خالی دلیل نہیں ہو، حسن ادا بھی ہو، انداز بھی ہو۔ چلو اگر کافر تمہاری دلیل نہیں مانتا، تمہارے لفظ کی خوبصورتی پہ ہی شاید مار مٹے۔ ابھی ہے دل کو مقام سپردگی سے گریز، ابھی ہے دل کو مقام سپردگی سے گریز، کچھ اور صحیح، چلو ایک اور صحیح زلف عنبری میں شکن۔ بھئی اگر دلیل نہیں آتی تو چلو ایک اور صحیح زلف عنبری میں شکن، ایک ادائے گفتگو میں ان کو مار لو۔ پھر آخر میں یہ کہا اگر بحث تک نوبت آ جائے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر نوبت بحث تک آ جائے تو دیکھو یار تمہارا کام ہے کہ تم حسن کلام سے بحث کرو، اپنے انداز کو منفرد رکھو، قابل قبول رکھو۔ ماشاءاللہ پچھلے دنوں ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی علماء کی، اور تمام جملہ مفکرین اسلام، اور ہماری بڑی عادت ہے ویسے، ہم اپنے گلی کے ملا کو بھی کم از کم آئنسٹائن کے برابر کر دیتے، یہ ہماری مخصوص عادت ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے تاریخ کے دھارے بدل دیے، وہ لوگ جنہوں نے علمی انقلاب برپا کر دیے، وہ لوگ جنہوں نے دانشوری کے جھنڈے شاید ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی بلند کر دیے، ان کا نام کیا ہے؟ آئنسٹائن، رسل، ایسے لگتا ہے وہ معمولی سی چیزیں ہوں، مگر ادھر جو ہمارے دانشور ہیں، قبلۃ الکلام، قدوۃ السلام، عالم، یہ اگر آپ کسی عالم کے اشتہار کو دیکھ لو تو پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ دانائے روزگار، مفسرین عالم اسلام، متکلمین دور جہاں، یہ جو اترے ہیں وہ مولوی نور الدین صاحب، وہ اپنے محلے کے تھے۔ بھائی اتفاق کی بات دیکھو کہ محلے میں نہیں پتہ لگا مجھے کہ دور حاضر کے سب سے بڑے مفسر یہ، مجھے اپنے محلے میں نہیں کبھی پتہ۔ وہ جب باہر جائیں گے تو ان کو کتنا شوق ہے اپنے تعریفیہ ٹائٹلز لکھوانے کا۔ یہ بھی ایک بڑی بلا تھی جو مسلمانوں پہ پڑی۔ یہ جو عقیدت ہے نا جی، معاف کیجیے گا، علم کی سب سے بڑی دشمن ہے عقیدت۔ استادوں سے محبت ہوتی ہے، عقیدت نہیں ہوتی۔ یہ عقیدت اندھا دھند ہوتی، پاگل پن ہوتا، یہ جنون ہے، یہ انسان کے ذہن کو قید کر کے اسے میکسیمم ایکشن تک ابھار دیتی ہے۔ یہ عقیدت ہے جو اس ملک میں جگہ جگہ قتل و غارت پیدا کر دی۔ عقیدت۔ اور ایک دفعہ کسی نے ابن عباس سے پوچھا کہ اللہ کے بڑے عالم، یہ تمہیں علم اتنا کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا جب میں چھوٹا تھا نا تو سوال بڑے کرتا تھا، جب میں چھوٹا سا تھا تو میں بڑے سوال کرتا تھا، پھر تمام سوالوں کی جستجو کرتا تھا، پھر میں ان کے مطالب تک پہنچتا تھا۔ حضرت حضرات، تمام علم سوال سے ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں تجسس ہی نہیں پیدا ہو رہا، جستجو علمی نہیں پیدا ہو رہی، اگر فرض کرو ایک مکتب کے پاس اگر جواب نہیں ہو تو یار دوسرے مکتب کے پاس چلے جاؤ، تیسرے کے پاس چلے جاؤ۔ ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ آپ وسیلے کا کیا کہتے ہو، آپ وسیلے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یار میں تمہیں مذہبی جواب تو دوں گا ہی نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ مذہب نکال کر تم سوال نہیں کر سکتے؟ تم ایسے کرو کہ مذہب نکال کر مجھے بتاؤ کہ دنیا وسائل پہ چل رہی ہے کہ بے وسیلہ چل رہی ہے۔ آخر جو قانون ایک جگہ ہے وہی قانون دوسری جگہ ہوگا نا۔ اگر دنیا تمام تر وسائل دنیا پہ چل رہی ہے
اور اللہ نے خصوصاً پیدا کیے ہیں. ایک بے جان دھات اگر وسیلہ ہے، ایک پانی وسیلہ ہے، ایک شے، تو تمہارا خیال یہ ہے کہ علم کے سب بڑے بڑے مناصب بے وسیلہ حاصل ہو جاتے ہیں؟ تو کم از کم اتنی تو عقل کرو نا کہ ہر چیز میں مذہب نہ لے آیا کرو. ایک دفعہ کسی صاحب نے کہا جی وہ اللہ کے رسول کے بارے میں کسی نے وہ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض ڈسکشن اتنی احمقانہ ہے کہ جنہوں نے مذہب کے صاف ستھرے تالاب میں سڑاند پیدا کی. کسی نے کوئی پوچھتا ہے کہ جی یہ اللہ کے رسول نور تھے یا بشر تھے؟ تو میں نے کہا جملہ درست کر لو. کہتے جی جملہ درست ہے. میں نے کہا یار نور کا الٹ بشر تو نہیں ہوتا. اگر آپ کو تھوڑی بہت گرامر کا پتہ ہو، سینونیمز کا پتہ ہو، مترادفات کا پتہ ہو، متضاد حروف کا پتہ ہو تو جملہ درست کر لو. تو آپ یہ کہو کہ نور کا تو ایک ہی الٹ ہے، جیسے قرآن میں کیا کہ اللہ و نور السماوات والارض بھی کہتا ہے، اور جب بار بار نور کا لفظ تو اس کے الٹ صرف ظلمات کا لفظ کہتا ہے. اب بتاؤ کیا سوال پوچھ. اگر آپ میں تھوڑی سی صحت کلام، اور بڑا فنی سی بات ہے خواتین و حضرات، آپ کو ایک لطیفاتاً بات سناؤں کہ 16ویں 17ویں اور 18ویں صدی میں مذہب پر ایک بہت بڑا حملہ آیا. وہ حملہ کیا تھا؟ وہ اصل میں رسالت پہ نہیں تھا، خدا پہ حملہ آیا. یہ جو سیکولرسٹ فلاسفرز نے ایک دعویٰ کیا کہ اگر خدا نور ہے تو اس میں سے مادہ نہیں نکل سکتا کیونکہ یہ پلیدی ہوگی، اور صفائے خداوند پہ یہ ایک غلط حرف ہے، اور اگر خدا مادہ ہے تو اس میں سے نور نہیں نکل سکتا obviously. تو یہ بہت بڑا اعتراض تھا جو چلتا رہا. ادھر سے سینٹ ایکویناس آگسٹین دلائل دیتے رہے، ادھر سے سائنسدان دلائل، جھگڑا چلتا رہا کہ خدا نور ہے کہ مادہ ہے. مگر کوئی مسئلہ حل نہ ہوا. جب 19ویں صدی آ گئی تو آئنسٹائن نے، غور کیجیے گا میرے بات، آئنسٹائن بالکل فضول سا، نہ مولوی نہ کچھ، ایک میتھمیٹیشین نالائق سا جو اپنی ابتدائی کلاسوں میں بالکل ہی نالائق تھا، آخر میں جا کے آئنسٹائن نے بہت غور و خوض کے بعد ایک میتھمیٹیکل ایکویشن دریافت کر لی کہ E = mc². یعنی اگر انرجی جو ہے، ماس، اگر انتہائی تیز ویلاسٹی سے گزارا جائے کسی مقام سے تو یہ انرجی میں بدل جائے. یعنی سائنٹیفکلی، میتھمیٹیکلی آئنسٹائن نے یہ ثابت کر دیا کہ مادہ وجود نہیں رکھتا، اور بلکہ انرجی جو ہے یہ مطلق ہے. اگر مادے کو تیز رفتاری سے گزارا جائے کائنات میں، اور اس نے سپیڈ بھی کیلکولیٹ کر دی 1,86,000 میل فی سیکنڈ، تو مادہ جو ہے یہ توانائی میں بدل جائے. جھگڑا ختم ہو گیا اللہ کے بارے میں. وہ جو جھگڑا شروع ہوا تھا نا جی، وہ اللہ کے بارے میں ختم ہو گیا. یعنی یہ اللہ جو ہے وہ مادے میں ڈھل جائے تو اس کی مرضی، توانائی میں رہے تو اس کی مرضی. یعنی وہ جھگڑا ختم ہو گیا کہ مادے سے توانائی نہیں نکل سکتی اور توانائی سے مادہ نہیں نکل. مگر ہم تک جھگڑا بڑا لیٹ پہنچا. خاتون حضرات کو 51 سال لیٹ پہنچا ہمارے تک. ادھر ہمارے علماء حضرات نے، دانشوران مذہب نے یہ مسئلہ خدا سے ہٹا کے رسول پہ لگا دیا. اب بتائیں اللہ کا رسول نور تھا یا مادہ تھا؟ یعنی بجائے اس کے کہ یہ اللہ پہ مسئلہ ڈسکس ہوتا، علماء دین و مذہب نے اس مسئلے کو خدا سے ہٹا کے رسول اللہ پہ لگا دیا. فرق یہ تھا کہ مادے کی جگہ بشر کر. اور اب یہ بار بار ہر درسگاہ علمیہ میں سرگرداں پریشان بیچارے طالب علم پتہ نہیں کتنے بڑے علم کی تلاش میں پوچھتے پھرتے تھے کہ اللہ کا رسول نور ہے کہ بشر ہے جی؟ کہ بھائی مادہ تو ہے ہی کوئی نہیں.
یہ تو سارا نور ہی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی نور نے انجماد اختیار کیا اور ستارے بن گئے، کسی نور نے انجماد اختیار کیا تو سورج چاند بن گئے، کسی نور نے انجماد اختیار کیا تو انسان بن گئے۔ جھگڑا تو کوئی بھی نہیں تھا، یہ تو ایک سائنٹیفک لا تھا، پرنسپل تھا بیسیکلی، جس کی ایکسپلینیشن تھی، مگر مکاتب میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہیں پہنچی۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی افسوس کہ مکاتب میں نہیں پہنچ۔ جب اتنی ڈیکیڈنس ہو جائے تو یہ پھر حق بنتا ہے نا سیکولر کا کہ ہمارا تمام مذہب جو ہے جہالت ہے، رکاوٹ کی بنیاد بن رہا ہے، اور اس میں شیطان کے علوم سکھائے جاتے ہیں۔ خاتون حضرات، جب دین و دنیا تقسیم ہو، ایک صاحب بڑے متقی بستر اٹھائے ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی بہت دنیا ہو چکی، بہت دنیا، چلنا ذرا اللہ کی خاطر چلے۔ وہ پوچھتا ہے بھائی یہ ایمانداری سے پھل بیچنا گناہ ہے؟ کیا ایمانداری سے پھل بیچنا گناہ ہے؟ کیا اچھی تجارت خالص مال دینا گناہ ہے کہ مجھے ابھی اور کسی دین کو جانا ہے؟ تو اگر آپ حدیث پہ جاؤ تو وہ شخص جو دیانت سے اپنے فرائض پورے کرتا ہے، اس سے بڑا تو کسی کو نیک نہیں سمجھا گیا۔ اور کیا فرار سے آپ کو، دنیا سے فرار حاصل کر کے آپ کو خدا ملے گا؟ خدا نے وہاں آپ کو ٹیسٹ کیا کرنا ہے بھائی؟ اگر خدا نے آپ کا جھوٹ اور سچ ٹیسٹ کرنا ہے تو وہ دکان پہ ٹیسٹ کرے گا نا، کہ کسی صحرا میں ٹیسٹ کرے گا یا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ٹیسٹ کرے گا۔ اگر اس نے کہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم مال کیوں کھاتے ہو ایک دوسرے کا بھائی؟ اور خدا کہتا ہے کہ بندگان خدا ایک دوسرے کا مال کیوں کھاتے ہو اور ایک دوسروں کی جائیدادوں کے قبضوں کے روز حق شفا کے دعوے کیوں کرتے ہو؟ تو کیا یہ آپ کو صحراؤں میں ملیں گے قانون؟ یہ تو آپ کے شہروں میں ہی آپ کو پتہ لگے نا، آپ اللہ کے قانون کے پابند ہو کہ آپ اپنے نفسی اشکال کے پابند ہو۔ یہ جو صبح و شام ہر گلی کوچے میں بے ایمانیوں کے ایک سیلاب آیا ہوا ہے، طوفان اٹھا ہوا ہے کرپشن کا، قرآن کے احکام ان پہ لاگو ہوں گے یا آپ محض نعت رسول پہ اکتفا کرو گے؟ یہ اچھی عزت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ وہ تکریم ہے آقا و رسول کی کہ ان کے احکام کو تو پسے پشت رکھا جائے، منمانی کی جائے، نفس خراب کار کی ہر آرزو پوری کی جائے، اور مسجدوں میں نعت پر ویل دی جائے۔ کیا مسجدوں کے یہی وقار ہوتے ہیں حضرات کرام؟ یہ تو کم از کم اس دور حاضر میں جو سیکولر سٹف آپ کے ساتھ کر رہے ہو تو کام ہی نہیں رہا ہے۔ اس نے تو آپ کے اعلیٰ ترین مقامات کو، اعلیٰ ترین مقامات کو، پاک ترین مقامات کو اس نے تو کھیل تماشے میں بدل دیا ہے۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ نعت خوان پڑھ رہا اور نوٹ چل رہے ہیں، بھئی یہ کوئی شادی کی تقریب ہے؟ کیا مسجد کے وقار کا یہی تقاضا ہے؟ یو ہیو ٹیکن یور ریلیجن ویری ویری نان سیریسلی۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ جاتے، بہتر یہ ہے کہ اس کو رسوا کرنے کی بجائے اس پر رحم کرو۔ یہ حل تھا، آپ نے اسے بہت بڑا مسئلہ بنا دیا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا بڑا صاف شفاف مذہب تھا، بڑا خوبصورت، بڑا باوقار مذہب تھا۔ یہ قواعد دنیا بھی تھے اور اللہ سے ملنے کا ایک خوبصورت ترین راستہ بھی تھا۔ شرع اس لیے نہیں تھی، شرع تو اس لیے تھی کہ لوگ تسلیم کرتے اللہ کو، لوگ ایک ماحول بناتے۔ اگر سارے نہیں،
حاضر حضرات غور سے سنیے، شرع کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ کیا ہے؟ کم سے کم زاد راہ جسے لے کر آپ منزل تک پہنچ سکو، یہ شرع ہے۔ کم سے کم زاد راہ جسے لے کر آپ منزل تک پہنچ سکو۔ اور طریقت پتہ کیا ہے؟ وہ خیمہ، اس بہت بڑا خیمہ جس مین ستون پہ کھڑا ہو اس کو طریق کہتے ہیں۔ اگر کوئی خیمہ کسی درمیانے مین ستون پہ کھڑا ہے تو وہ طریقت ہے۔ اور آپ کو سمجھایا یہ گیا ہے کہ بھائی خدا کے بندو، طریقت شریعت کی نیت ہے۔ اگر کوئی کارہائے خلوصی آپ نے کرنی، مذہب کی ہی پیروکاری کرنی ہے، نماز ہی پڑھنی ہے، روزے ہی رکھنے ہیں، تو نیکی کر کے دریا میں مت ڈالو۔ جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو۔ قربانی اگر کوئی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرو، خیرات کرنی ہے تو اللہ کے، شوشہ بے شک کر لو آپ، اللہ تو بہت مہربان ہے، آپ کی منطق کے شوشہ کو جانتا ہے وہ۔ جب تک آپ 2-4 تصویریں نہ کھنچوا لیں آپ کو آرام ہی نہیں آتا۔ اس کو پتہ ہے کہ ذرا سی نیکی کا اشتہار بندہ لگانا چاہتا ہے، 2-4 انٹرویو چھپیں، وہ کہتا ہے کر لو کوئی حرج نہیں، مگر نیت نہ خراب کرو۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، اگر تم بتا کے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ٹھیک ہے یار، کوئی حرج نہیں، بندے اکٹھے کر لو، کہو مگر میری نیت اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں یہ اللہ کے لیے خیرات کروں، کہتا کوئی حرج نہیں، کر لو ایسے، کچھ تمہیں بھی سکون مل جائے گا۔ مگر ایسے نہ کرو کہ اپنی تمام نیکیاں عکارت کر، تمام نیکیاں عکارت نہ کرو، جو کرنا ہے خدا کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ کی مسجد میں اصحاب رسول کچھ نہ کچھ صدقات لگا جایا کرتے، کھجوروں کی شکل۔ اولے اولے عادتیں بگڑ گئی، کچھ صحابیوں نے غلطی کر دی کہ گلی سڑی کھجوریں لگا۔ بڑا اللہ میاں کو غصہ ہے بہت کہ سبحان اللہ، میں ہی درخت اگانے والا، میں ہی کھجوریں اگانے والا، میں ہی رزق میں تمہیں وافر عطا کرنے والا، اور جو میرے نام پہ دینے تو یہ گلی سڑی کھجوریں، اپنے لیے تم نے بہترین رکھی۔ مگر اللہ ناانصاف نہیں ہے، اس کو پتہ اچھی چیز دینے میں آپ کا دل بڑا دکھتا ہے، تو دیکھو اگر بہترین چیز نہیں تو درمیانی دے دو، مجھے انسلٹ تو نہ کرو نا کہ میرے نام پر بدترین چیزیں دی جا رہی۔ تو خداوند کریم نے آپ کو ایک اشرافیہ کا سبق دیا تھا، اتنے خوبصورت سبق دیے تھے آپ کو، اس نے جہالت کا نہیں سیکھنے کا سبق دیا، بڑا دعویٰ کیا اللہ نے، بہت بڑا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا میرے جو ولی ہیں نا، میرے ولی، ان کی پہچان ہے، ان کی پہچان 2 چیزوں میں ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، وہ مجھے بھولتے نہیں۔ اور دوسری پہچان کیا ہے؟ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی تعلیم سے انحراف نہیں کرتے، کبھی اپنے تجسس کا رخ نہیں موڑتے، انہیں جستجو پروردگار میں ان کی تعلیمی حس کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتی۔ وہ ہر وقت کسی نئے رستے کی تلاش میں ہوتے ہیں، نئے اصول کی، نئی نیکی کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے اللہ سے زیادہ قرب نصیب ہو جائے، چاہے وہ کسی انسان کو تلاش کریں، چاہے کسی زمینی وسیلے کو تلاش کریں، چاہے کسی رزق کو استعمال کریں، وہ ہر وقت اس تجسس میں رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مذہب اس لیے مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ وہ مذہب نہیں ہے جو اللہ اور رسول نے دیا تھا، یہ وہ مذہب ہے جو بہت سارے لوگوں نے جسے تقسیم کرنے میں پوری مہارت دکھائی ہے،
نہ صرف تقسیم کرنے میں. آج کے دور میں فتنہ آخر زمان مذاہب کی آپس میں لڑائی ہے. اگر آپ اللہ اور قرآن کے پابند ہوں تو مجھے حکم ہے کہ میں بتوں کی پرستش نہ کروں. مجھے بتایا گیا ہے کہ مشرکان نے ہند ہوں یا عرب ہوں سارے جہنمی. مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ظالم اور سرکش لوگ ہیں, تم ان کا رستہ نہ اختیار کرنا. مگر خواتین و حضرات, مجھے کیا یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی دین نہ مانے تو اس کو قتل کر دو؟ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارے کو مسلک پہ نہ چلنے والا ہو تو اس کی بوٹیاں نوچ کھاؤ؟ مجھے تو اللہ بڑے مسالک میں کہتا ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو مسلمانوں کے بیچ میں ہیں. مجھے تو اللہ اہل و کفر و شرک کے بارے میں کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. اگر یہ شخص جو ہے اگر باوجود تمہارے سمجھانے کے اور کہے کہ اگر یہ مشرکانہ عقائد نہیں چھوڑتا تو جبر نہیں ہے, اس کو اس کے عقائد پہ رہنے دو, اس کو رہنے, اس کو اور مجھ پہ چھوڑ دو, میں اسے دے دوں گا اس کا صلہ, اس کے شرک کا, اس کے مرنے کے بعد. تمہیں نہیں میں حق دیتا کہ تم تلوار اٹھاؤ اور اسے قتل کر دو. جو مذہب, جو اللہ, جو رسول, یہاں تک کہ ضرور قتل کرو جب موقع آئے, تم فساد میں پڑ جاؤ اس قسم کے, ولا تعتدوا, مگر زیادتی نہ کرنا. تم چاہے اللہ کے کتنے ہی عزیز بندے ہو, ان اللہ لا یحب المعتدین, اللہ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے. کیا یہ اصلی مذہب ہے, یہ اصلی دین ہے, یا وہ دین جو ہماری سڑکوں پہ بکھرا ہوا ہے, جو گلی کوچوں میں مذہبی تصادم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے؟ یقیناً یہ مذہب مسئلہ ہے, اللہ اور رسول کا دین مسئلہ نہیں ہے. اللہ کا اور رسول کا دین محبت اور شفقت اور نرمی کا دین ہے. واضح طور پہ رسول اللہ نے کہا خدا سختی سے نہیں دیتا. یہ سن لو, اللہ کے رسول نے کہا کہ خدا سختی سے نہیں دیتا, خدا نرمی سے دیتا, خدا نرمی سے دیتا ہے. اور یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے بھی آداب معیشت اور معاشرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہمیں, جو ہم اپنی زندگی میں لاگو اور رائج کرتے ہیں, کیا ان میں سے کوئی قانون اس وقت مذہباً, اصولاً, حکومتاً ہماری سوسائٹی میں رائج ہے؟ اگر نہیں ہے تو مذہب آپ کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہ ہے کہ آپ مذہب کو مسئلے کا شکار کر رہے ہو. آپ کی دینداری اب عفونت بن چکی ہے, یہ فتنہ و فساد بن. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا کی مسجدوں میں بھی لوگوں کو ذکر الہی سے بند کرتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے خوف اور فتنہ و فساد سے لوگ مساجد تک نہیں جا رہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ خواتین و حضرات, یہ اللہ کے دین کی شناخت نہیں ہو رہی. واقعی ہمارا بڑا مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کو اپروچ کریں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہوں. ہمیں اللہ نے کہا ہوا ہے ولا تہنوا, میرے بارے میں سستی نہ کرو, ولا تحزنوا, یہ تم بہت رنجیدہ ہو نا, غم نہ کرو, میں وعدہ کرتا ہوں وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کہ تم ہی غالب ہو اگر ایمان والے ہو. مگر یہ کدھر گیا یہ مذہب جو ہمیں یہ وعدہ دیتا ہے؟ کدھر گیا قرآن جو ہمیں یہ وعدہ دیتا ہے؟ ہم کہاں غالب ہیں؟ مسلسل 2012 تک کوئی کہتا ہے پاکستان نہیں رہے گا. جی کیسے کیسے مدبر پیدا ہو گئے, اور بڑے سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اس معاشرے میں اس تعبیر کو پورا کرنے کے لیے مسلسل اس ملک کی جڑوں کو پانی دے رہے ہیں.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک طرف سیکولر، ایک طرف ریلیجس، وہ بھی بربادی کی نوید سنا رہا ہے، یہ بھی بربادی کی نوید سنا رہے ہیں. تو خواتین و حضرات، آئی وڈ سے کہ آپ اس بڑے نیچرل فطری مذہب کو جاؤ، اس مذہب کو جس میں دنیا دین سے جدا نہیں ہے، وہ مذہب جو آپ کو رجت بخشتا ہے علم کی طرف، وہ مذہب جس کا خدا اپنی شناخت کو علم سے مربوط رکھتا ہے، وہ رسول جو اللہ کے حضور ایک ہی دعا رکعت سے مانگتا ہے کہ اللہم نبنی بحقیقت الاشیاء، اے پروردگار عالم مجھے حقیقت اشیاء کا علم دے. بھلا وہ پیغمبر آپ کو جہالت سکھائے گا؟ وہ پیغمبر آپ کو کہے گا کہ آپ دنیا کی معرفت حاصل نہ کرو؟ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے خدا کا علم نہیں نکل رہا؟ کیا میتھمیٹکس سے نہیں نکل رہا؟ میتھمیٹکس سے نہیں نکل رہا. آپ حیران ہوں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کے فلسفہ ریلیٹیوٹی کے بعد ابھی ایک نیا جو ایکویشن نکلی ہے، شاید ریلیٹیوٹی جتنا بڑا انقلاب پیدا کر کہ Z=Z2+C، نیا فارمولا جو میکروکازم اور مائکروکازم کا نکلا ہے کہ کائنات باریک ترین کیچڑ کے چھینٹے تک ایک ہی نمونہ رکھتی ہے، اس میں دو نہیں ہے، ایک ہی اصول کے تحت کیچڑ کا چھینٹا اٹھتا ہے. یعنی ہر چیز میں، ایک درخت کے پتے میں بھی وہی ڈیزائن ہے اور ایک زمین کے ذرے میں بھی وہی ہے. یعنی جو بڑا میکروکازم میں آپ کو ڈیزائن نظر آتا ہے وہی آپ کو مائکروکازم میں نظر آتا ہے. اور حیرانی کی بات ہے خواتین و حضرات کہ وہ سائنسدان اس کا جواب دینے سے معذور ہو کے خدا کو تسلیم کرتے، کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اتنا پیچیدہ میٹیکولس، اتنا کریکٹ ڈیزائن جو ہے صرف اللہ کی ذات ہی دے سکتی، جو پوری کائنات میں ایک چل رہا ہے. میکروکازم میں بھی وہی ڈیزائن چل رہا ہے اور مائکروکازم میں بھی وہی ڈیزائن چل رہا ہے. ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ کی ہم سے کیا توقعات ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم نے اپنے دین پہ کاربند ہونا ہے تو پھر MCS ضرور کرنا. اگر ہمیں اپنے دین پہ چلنا ہے تو ہمیں کسی نہ کسی سبجیکٹ میں PhD ضرور کرنی ہے. ہمیں کسی نہ کسی علم میں اعلیٰ ترین استدراک ضرور حاصل کرنا. خواتین و حضرات، میچ تو یہ تھا کہ مسلمان دوسروں سے ہمیشہ بڑا عالم رہا. میڈیول ایجز میں میچ یہ تھا کہ الجبر والمقابلہ جو تھا وہ کسی یونانی فلسفی نے نہیں بلکہ محمد بن یوسف الخوارزمی نے دیا تھا. آج تک وہی نام چل رہا ہے. میچ جو یہ تھا کہ کیمیا کا استاد اول جو ہے کوئی غیر مسلم نہیں بلکہ جابر بن حیان تھا. میچ یہ تھا کہ پہلا استرلاب جو ہے وہ مسلمان نے دیا تھا. مگر یہ کون سا میچ پڑ گیا کہ دنیا کی ساری فراست وہ لے جائیں، ساری جستجو علم وہ لے جائیں، سارے تحقیقی مناصب وہ حاصل کر لیں اور ہم چلے پہ جائیں. ہے ہم نے ادھر ہمارا یہ کام رہ گیا کہ ہم دین و دنیا کو تقسیم کر دیں، ہم ان کے علمی مناصب کی تحقیق نہ کریں. ہمارا اللہ ہم سے جو توقع رکھتا ہے وہ جستجو علم کی توقع رکھتا ہے. اور ایک فرق ضرور ہے کہ تمام یورپی علوم اور جستجو ان کو خدا تک نہیں پہنچاتی. ہمارا اللہ یہ توقع رکھتا ہے. اور بڑی خوبصورت بات اس نے قرآن میں کہ کیا بندگان خدا، میں تم سے یہ توقع رکھتا ہوں. حسرت کا اظہار، یا حسرتاً علی العباد، اے لوگوں مجھ پہ تم پہ حسرت ہے
کہ کاش تم پڑھو لکھو جانو سوچو سمجھو اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ سے کہو کہ آئی بلیو ان مائی گاڈ. یہ نہ کہو کہ آئی ہیو اے بلائنڈ فیتھ ان گاڈ. سوچو سمجھو غور کرو اور مکمل قائلیت کے ساتھ یہ دعویٰ کرو کہ کون ہے جو حریف خداوند ہے. میں اللہ کا ایک چھوٹا سا بندہ ہوں. میں نے سوچا ہے سمجھا ہے غور کیا ہے اور مجھے اپنے اللہ پہ مکمل یقین ہے. جس کو دلیل لانی ہو لے آئے, جس کو فکر کرنا ہو آئے. مسلمان کوئی بے علمی اور لا علمی کا شکار نہیں ہوتا. جہاں فکر رکتی ہے وہاں بت خانہ تخلیق ہو جاتا ہے. اور یہ ٹریجڈی ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوئی کہ جہاں فکر رکی وہاں ایک سکول ہے, ایک درسگاہ. بلا علم کہیں ایک درسگاہ پہ. آج تک دنیا میں کوئی آپ نے قانون دیکھا کہ علم ایک درسگاہ پہ ختم ہو جائے؟ تلاش علم میں پہلے لوگ اور آج کے لوگ. ابن سینا کی مرنے کی باری آ گئی تھی. وہ بیچارے دم آخرین تھے. تو اس نے شاگرد سے کہا فلاں طاق سے وہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے نا یعنی حیات کے موضوعات پر, وہ ذرا اٹھا لا. تو مرید نے وہ بیچارے نے کہا کہ یار ایسے کیا وقت ہے, کوئی اللہ اللہ کرو, پڑھو نا ذرا لا الہ الا اللہ. مرنے کا وقت ہے, جان کنی کا عالم ہے, عذاب میں آئے ہوئے ہو, تو یہ پڑھو نا بجائے اس کے کہ تم کتاب منگوا رہے ہو. تو اس نے کہا بے وقوف, تم نے سنا نہیں کہ تلاش علم میں چلتا ہوا بندہ شہید ہے. اور میں خدا کے حضور اس طرح جاننا چاہتا ہوں کہ میرے آخری سانس میں بھی علم کی تلاش کر رہا ہوں. یہ تو مسلمانوں کے رویے تھے. مذہب کیوں مسئلہ نہ ہو جب آپ نے علم کے مقاصد بدل دیے. ایک بات بالکل واضح, اگر غیر کی تحصیل علم دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے ہے تو مسلمان کی تمام تحصیل علم عرفان ذات اور خدا کے لیے, اور اسی کے لیے مسلمان تعلیم کا حصول کرتا. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو سو مچ. آنسرز کے لیے اگر کوئی سوال ہو جی تو ہم پروفیسر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. معزز خواتین و حضرات میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو. اور یہ ہے کہ 99.9% جہالت آپ نے فرمائی ہے, اس سے بچا کیسے جائے؟ بالکل آپ کا سوال درست ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک چیز ودیعت ہوئی تھی جو کسی پہلے رسول کو نہیں عطا ہوئی, اور آپ نے تفاخر سے ذکر کیا کہ جہاں اللہ نے مجھے اور بہت ساری نعمتیں بخشی ہیں, ایک بہت بڑی نعمت یہ بخشی ہے کہ مسجد منعی ہمارو زمین, کہ تمام زمین میری مسجد. تو جب مسلمانوں نے مسجدوں کو محدود کیا تو وہ مسالک میں چلے گئے. اقبال نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ دیر از نو چرچ ان اسلام, اور یہ فیکٹ اور حقیقت ہے کہ اسلام میں چرچ نہیں ہے. میں 99% کی جہالت کے لیے ان کو میں ذمہ دار نہیں قرار دیتا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی حدود ہیں, وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. جتنی ان کی سوچیں ہیں ان کے وہاں تک ان کے ارشادات بالکل ٹھیک ہیں, ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. مگر خواتین و حضرات, ہم جو پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں. ہم اپنے بچوں کو مشرق و مغرب میں دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے ضرور بھیجتے ہیں, مگر ہم نے کبھی زحمت گوارا نہیں کی کبھی بھی کہ ہم جہاں باقی علوم کا ان کو آغاز دیتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنا شعور مذہب بھی دیں. جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مذہب کے سوا باقی تمام علوم میں طاق ہوں گی. اب دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ جو آپ کے فرض کیجئے یورپی ممالک میں جو لوگ پہلے گئے تھے تو انہوں نے پیسے تو بہت کمائے, جائیدادیں بہت بنائیں, پیچھے بڑے سرخرو ہوئے,
مگر جب ایک معاشرہ اپنا انتقام لینا شروع کر چارج شیٹ دینا شروع کرتا ہے، اب ان کے بچے جب ان کے اسی سوسائٹی اور معاشرے کے قائل ہو گئے، جب ان کے پاس اپنا علم نہیں تھا، مذہب کا اخلاقی نظام کا کوئی علم نہیں تھا، تو ایک ہی گھر کی 4 اگر مسلمان بیٹیاں تھیں تو 3 جو ہیں وہ غیر مذہب میں بیائی ہوئی تھیں. تو ایک جو میرے پاس آئی ہوئی تھی، اس نے کہا میں بڑی تنگ ہوں مسلمان شوہر سے، میرا دل بھی چاہتا ہے یہ اس سے نہ ہوتی میری شادی تو میں بھی باہر کہیں کر. کہ ان کے احساس میں ہی یہ چیز نہیں رہی کہ مذہب اور اخلاق ہمارا نظام کوئی ایسا موجود ہے. پیسے کماتے ہوئے یا دولت دنیا کماتے ہوئے اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا. اب آپ کا تمام یورپی اور بیرونی مذہب جو ہے تمام ڈیفینسو ریلیجن، دے وانٹ ٹو پروٹیکٹ دیئر سینس آف آنر. اب لوگ جا رہے ہیں باہر، یہی حال اب یہاں ہو گیا. لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے. وہ بوڑھے جو اب نہیں پروٹیکٹ کر پاتے وہ مذہب کی آؤٹ لے رہے ہیں، اب بچوں پہ مذہب ٹھونس رہے ہیں. دس از ناٹ دی وے. یو گاٹ ٹو بلیو یور سیلف. لما تقولون ما لا تفعلون. تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اگر ہم اپنی زندگیوں میں مذہبی قاعدہ قانون رکھنا چاہیں گے، فری آف آئی وڈ سے کہ جی آپ اپنے بچوں کو شروع سے یہ تردد ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں ان کو سکھانے سے پہلے سیکھنا پڑے گا. وی مسٹ انڈرسٹینڈ دس کہ یہ مولوی کا کام نہیں ہے، یہ ہر اس پڑھے لکھے بندے کا کام ہے جو خود بھی دینی تعلیم سے اسے بہرور ہونا چاہیے اور اگلے اپنی اولاد تک بھی شوق پہنچانا چاہیے. اٹس ناٹ دیئر مسٹیک، اٹس آور مسٹیک. ہم نے پرائیورٹیز چینج کر دی. ہم تکبرات دنیا کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ہم اپنے معاملات و مال و دولت کے لیے کوشش کریں. وی آر ناٹ سیریس اباؤٹ آور ریلیجن، آور گاڈ، آور پروف. وی آر ناٹ سیریس. بہتر ہے کہ ہم ترک مذہب کریں بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو بھی رسوا کریں اور اپنے مذہب کو بھی رسوا کریں. میرا تو یہی کہنا ہے کہ if somebody is really interested اور جو اپنے بچوں اور مستقبل جو انہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک نیچرل اسپرٹ آف ریلیجن کو خود مطالعہ کریں. کس کو دشواری ہے قرآن کے سمجھنے کی؟ کون حدیث نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتے ہیں. ایک کتاب ہی تو ہے، 2 کتابیں جو زندگی میں آپ کو پڑھنی ہے. پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ جو وہ شخص جس کو آپ نے ٹھیکہ دیا وہ ٹھیک کام آج تک کسی ٹھیکیدار نے کام ٹھیک کیا. کاشف شیخ فرام ملتان. میرا سوال یہ ہے کہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ملکہ سبا کا پلک جھپکنے سے پہلے ایک شخص اپنے علم کے دور اللہ تعالیٰ نے جو اسے علم دیا تھا پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آیا تھا، ویسا علم کسی بھی تفسیر قرآن دینے والے عالم نے آج تک مسلمانوں کو نہیں آگے پہنچوایا. تو وہ کیا علم ہے؟ وہ بڑا سادہ سا علم تھا. دیکھیے آپ، مگر سوال یہ ہے کہ اس کے حصول اور اس کے نتائج تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے کہ پینسلین تک پہنچنے کے لیے ڈاکٹر فلیمنگ کو 12 سال لگے یا 22 سال لگ گئے نیوٹن کو اس قانون تک پہنچنے کے لیے جو گردش زمین کا تھا، یا یوں سمجھیے کہ آئنسٹائن کو کوئی 18-20 سال لگ گئے ہوں گے. تو ایک یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا کے کسی قانون اور رسول تک پہنچتے پلک جھپکنے میں آپ پہنچ جائیں. تو بیسیکلی وہ قانون بڑا سمپل تھا جس کے ذریعے حضرت سلیمان کے بارے میں آصف بن برقیہ ان کا نام تھا. تو وہاں ایک واضح اشارہ ہے کہ وہ حضرت جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، کتاب قرآن ہے اور قرآن ہی میں سے کچھ ایسا علم ان کو دیا گیا تھا جس سے وہ تسخیر کے مالک ہو گئے، اس پروسیس کے مالک ہو گئے. اب وہ اسباب کیا تھے وہ میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسم اعظم کو سورہ بقرہ اور طٰہٰ میں تلاش کرو. سورہ بقرہ اور طٰہٰ میں صرف 2 اسماء اعظم ہیں. ایک ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
اور دوسری جگہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسری جگہ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِحَيِّ الْقَیُّومِ، یہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ اور ایک بہت بڑا اسم اعظم اور بھی موجود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ ان کے علاوہ سورہ بقرہ اور طٰہٰ کے اگر اسماء جمع کرو تو یہ دعا ہے۔ آئیے ذرا ان دونوں اسماء کا ذرا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس اسم میں کیا طاقت تھی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو اس اسم میں کوئی تسخیر نہیں نظر آتی، اس اسم میں تنظیم نظر آتی ہے، کنٹرول نظر آتی ہے، بہت بڑا ایڈمنسٹریٹو نظر آتا ہے۔ 8 کام ہیں اس کے تحت جو اللہ مینشن کرتا ہے، امور ثمانیہ ان کو کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ 8 کام نظر آتے ہیں مگر کسی کام میں بھی تسخیر نظر نہیں آتی۔ ایسے لگتا ہے کہ سارے ایڈمنسٹریٹو جاب میں روب دیا جا رہا ہے کہ میری انٹیلیجنس سروسز بڑی مکمل ہیں، میرا کنٹرول زمین و آسمان پہ قائم ہے، کوئی بھی اسکیپ نہیں کر سکتا، اور میں ہی گناہ گار کو سزا دینے والا ہوں، اور چاہوں تو میں جس کو اجازت دوں وہ شفاعت کر سکتا ہے، اور میری اجازت کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ سارے امور ہیں، یعنی ٹوٹالٹی آف پاور وچ میں بی ایلوکیٹڈ ٹو somebody else in parts۔ جیسے شفاعت کا کہا کہ میری اجازت کے بغیر، ہاں میں اجازت دوں گا، مگر دوسرے اسم میں ذرا غور کیجیے گا آپ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اگر آپ غور کو تو یہ سارے تسخیر کے اسم کہ زمین و آسمان میں ستاروں کی گردش کی حکمرانی بھی اس اسم کے پاس ہے، اور زمین کے پھیلاؤ بھی اسی اسم کے پاس ہے، تصریف ہواؤں کا تصرف بھی اس اسم کے پاس ہے، بادلوں کا مسخر ہونا بھی اس اسم کے پاس ہے۔ تو یہ ٹوٹل سائنٹیفک تسخیرات کی دنیا کا اسم۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان سے کیا واسطہ تھا اس کا۔ اگر آپ حضرت سلیمان کی پورے واقعات کو پڑھو تو آپ کو ایک لیٹر نظر آئے گا جو ملکہ سبا کو لکھا ہوا، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اِنَّهُ مِن سُلَیمان اِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں یہی اسماء ہیں جو حضرت سلیمان کو خصوصاً عطا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی سلیمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصاً عطا ہوئی اور میری امت کو عموماً عطا ہوئی۔ یہ حدیث موجود ہے۔ اب انہی اسماء کی تسخیر خصوصاً کیسے ہوتی ہے؟ دیٹ ٹیکس اے ٹائم۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اعمال، وہ قدرت، بہرحال ایک تو آپ کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام حضرت سلیمان پہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسم مبارک کے عوض انہیں ساری تسخیر عالم عطا کی، تسخیر جنات عطا کی، اور یہ اسم وہیں سے آپ کو پتہ ہے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کم ہے، وہ اسی لیے کم ہے کہ یہ اس میں آ گئی ہے، اس کے آنے سے وہ پوری ہوتی ہے۔ تو حضرت سلیمان کے زمانے میں اولیاء اللہ کبھی رسولوں سے بڑھتے تو نہیں ہیں۔ تو دراصل قرآن یہ کہتا ہے کہ زمانہ سلیمان میں اللہ نے اتنی برکت دے رکھی تھی حضرت سلیمان کو کہ ان کے جو حواری تھے ان کو بھی خداوند کریم نے تسخیر آلات دنیا دے رکھی تھی۔ اب ہوا تو بڑی چھوٹی سی بات ہوئی، آپ بھی پہنچو انشاءاللہ تعالی۔ انسان معجزے میں اور سائنس میں ایک فرق ہے، یہ اگر آپ کو دلچسپی ہوگی تو بڑا مزے کا ہوگا۔ معجزہ خدا کی طاقت کا
اچانک ظہور ہے، خدا کی طاقت کا اچانک ظہور ہے جس میں زمان و مکان کی قید نہیں۔ سائنس اسی منزل تک 3000 4000 سال تک بڑی محنتوں سے پہنچتی ہے۔ اگر لوگ خدا کے قائل ہوں، اگر خدا کی محبت میں ہوں تو معجزات سر راہ ہوں، گلی کوچوں میں ہوں، اور اللہ کے بندوں کی کرامات ظاہر ہوں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم خدا سے آسانی سے لینا نہیں چاہتے، ہم نے وہ آسانی کا طریقہ ترک کر دیا اور ہم نے دوسرا طریقہ محنت اور جبر کا اختیار کیا۔ اب آپ کو 5-10 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ ایفیوژن اور ڈیفیوژن جو اس وقت ہوا کہ مادی تخت جو ہے وہ غیر مادی وجود میں ڈھل گیا اور لائٹ کی رفتار سے ٹریول کرتا ہوا 1 سیکنڈ کے 98,000 حصے میں وہ سلیمان کے دربار میں پہنچا۔ یہی کام آپ کرو گے ایفیوژن اور ڈیفیوژن سے۔ سنا ہے کہ ایک ہائیڈروجن ایٹم انہوں نے ابھی کر لیا ہے ڈیفیوز، اور اس کو اگلی منزل تک پہنچا دیا۔ امید ہے کہ اگلے 10 برسوں میں آپ ہو سکتا ہے الیکٹروکائنیسس کے قابل ہو۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ علماء سے بہت متاثر ہیں۔ آپ کچھ بھی کہیں، ہم خود ہمیں پڑھتے ہیں، ہم جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں کچھ پڑھ لیتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بہت پڑھی لکھی عورتیں بھی ہیں علماء کے پیچھے، یا جو طرز والی خواتین ہیں جو چاہے صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں ان سے بڑی متاثر ہیں۔ آپ اس کی اصلاح کے لیے کیا رائے پیش کریں گے، کیا پرپوزل ہے؟ آپ نے یہ جو لفظ استعمال کیا نا، تھوڑا سا اس پہ مجھے شبہ ہے نا کہ بہت پڑھی لکھی عورتیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے جابس کا یہ ہے کہ ایون اف وی آر PhD اور ڈاکٹرز، تو ہم نے اتنے اعلیٰ ترین سبجیکٹس میں اسپیشلائز کیا ہوتا ہے کہ اگر اس سبجیکٹ میں ہم سے کوئی جھگڑ پڑے نا جی، تو ہم زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ دیر از نو کوشچن اینی باڈی کین کاؤ ڈاؤن یو اوور دیئر۔ مگر مذہب کا سوال آتا ہی ہم ان کے لیے اس لیے ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ہم نے مذہب کو پڑھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اسی محنت کے ساتھ فرینکلی اگر کوئی ایک خاتون 20 سال کی جو اپنے MSc سائیکالوجی کے لیے تھیسس لیتی یا وہ اپنے کسی سائنٹیفک سبجیکٹ کے لیے تھی، تو میرا خیال یہ ہے کہ جتنی تیاری وہ کرتی ہے وہ 100 علماء سے بھاری ہوتی ہے۔ اب اگر وہ اس پر اس کو کویشچن کر دیا جائے، اگر کسی ایک اعلیٰ ترین سبجیکٹ کی شائق طالب علم کو کویشچن اس کے سبجیکٹ پہ کر دیا جائے، وہ تو ایسے جواب دے گی کہ شاید بڑوں کے حواس باختہ ہو جائیں، مگر مذہب پر آ کے چپ کر کے گردن پھینک، بیکاز شی از ناٹ شیور شی ہیز ریڈ اباؤٹ دیٹ۔ اگر ایک بھی کتاب حدیث مکمل پڑھی ہو اور قرآن حکیم، تو شاید یہ مغالطہ نہیں رہتا۔ مجھے یقین ہے کہ جب مرد اور عورتیں ماشاء اللہ تعالیٰ نئی نسل کی اس تجسس کے تحت اپنی تھوڑی بہت محنت کر کے گھریلو زندگی میں ایک معمول کے مطابق بھی اپنے مذہب کو پڑھیں گے، تو دے ول بی فار مور بیٹر دین واٹ دے لرن آؤٹ سائڈ۔ بہت سارے موسٹ آف دی کویسچن جو میرے پاس آئے ہیں، ان میں سے زیادہ تر ان سوالات کے جوابات دیے ہوئے۔ However, I don't discourage the question. حروف مقطعات میں سر یہ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑی تشریح ہے۔ خواتین و حضرات، ابھی میں نے ایک سنگولر لیکچر دیا ہے، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے خوف کے باوجود میری کوشش تھی کہ میں نہ یہ اس جرأت کا اظہار کرتا، مگر جب میں نے 1500 سال کی اسلامی تاریخ پر نظر ڈالی تو بدقسمتی نے کسی نے بھی اس موضوع پہ اظہار نہیں کیا تھا۔ اور وہی بات کہ اتنے بڑے دانشوران عصر کے ہوتے ہوئے یہ جو سبجیکٹ تھا بالکل تشنہ اظہار تھا، تو متشابہات کے موضوع پہ میں نے سب سے پہلے 1-2 گھنٹے کا لیکچر ڈیلیور کیا، اور اس میں ایک حصہ مقطعات بھی ہے۔ اور مقطعات کے بارے میں یہ آپ سے کہتا چلوں کہ ہمارے پاس بہت کم رائے موجود ہے، اور سوائے چند ایک صاحب کے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے،
اور آپ نے فرمایا کہ مقطعات اللہ کے ناموں میں سے ہیں، جیسے الف لام میم را، الف لام میم را، یہ الرحمن سے ہیں، اور اسی طرح تمام مقطعات جو ہیں یہ خدا کے ناموں میں سے قطع کیے گئے۔ جیسے سواد ہے تو وہ اللہ کے نام الصدق سے ہے، صادق سے ہے، جیسے کاف ہا یا عین سواد ہے۔ تو ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے سیدہ فاطمہ بنت علی کرم اللہ وجہہ کی، کہ وہ فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم نے اپنے والد علی مرتضیٰ کو کئی مرتبہ دیکھا کہ وہ اس طرح دعا مانگتے کہ یا کاف ہا یا عین سواد اغفر لی، تو اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ جناب علی مرتضیٰ ان اسماء کو خدائی حروف کا مخفف جانتے تھے۔ اور اسی لیے بعد میں اولیاء کے جیسے اگر آپ نے غور کیا تو خواجہ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان اسماء سے مدد مانگتے نظر آتے ہیں، جو امام مغرب کہلاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی بہت سارے صوفیاء جو ہیں ایکچولی ہم اسرار میں پڑ جاتے ہیں، جیسے کوئی شخص اگر ہمارے سامنے بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہو کاف ہا یا سواد عین سواد انصرنا کا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی میجیکل سی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، کوئی بڑی حیران کن سی، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے مکمل ناموں کے اختصار کر کے ہم مدد مانگیں۔ یعنی اگر یوں کرو کہ آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا صادق اغفر لے، کہ یہ بہت سارے نام لے کے ہم دعا کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، اس کے برعکس ہم یہ کہتے ہیں یا کاف ہا یا عین سواد اغفر لے، کہ ہمیں اس کی مدد۔ باقی عرض یہ ہے کہ مقطعات کی کچھ معنی اور جو بہرحال میں نے جسارت کی سیکھنے کی، اس میں کچھ پیچیدگیاں یہ ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی ایک استاد نے کوشش کی تھی، اور آپ اس کے نام کو بھی جانتے ہیں، شیخ محی الدین ابن عربی نے، مگر اس نے یہ مخرج سے یا زبان کے نکلنے کے انداز سے ان کی اہمیتیں مقرر کی تھیں، بٹ آئی فالوڈ اے ویری ڈفرینٹ وے۔ اور مقطعات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ گروپس آف افینٹی ہیں، ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ گروپس آف افینٹی ہیں اور گروپس آف کلیش ہیں، کہ اسماء میں کچھ گروپس ایسے متعین کیے گئے ہیں جیسے حروف مقطعات کی صورت میں، کہ جو کائنات کے تغیرات میں ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں اور ان میں تنازع پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ہم اگر اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں لیں گے تو اس کو تنازع اسماء کا نام دیں گے، اور دوسری طرف ہم اس کو یعنی موافقت اسماء کا نام دیں گے۔ تو پوری کائنات کا اثبات اس طرح ہے کہ جو اسم بھی کسی پہ حکمران ہوتا ہے اور اس کی ساتھ کی شکیں چلتی ہیں، یہ اس انسان کے شے کے کسی بھی چیز کے پورے کریکٹر کو بے نقاب کرتے ہیں یہ حروف، اور ایک ایک چیز پہ مطلق فیصلہ دیتے ہیں، اور یہ سائنٹیفک لا ہے، یہ کوئی ہیر سے نہیں ہے، سنا سنایا نہیں ہے، اور تمام انسان کسی نہ کسی حرف کے زیر سایہ پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کا مقدر، ان کا کردار، ان کے ایٹیچیوڈ، ان کے اخلاق اس میں ضبط ہو جائے۔ یہ اس طرح ہے کہ ایک بہت بڑی لائبریری ہو اور اس میں ہزاروں اور لاکھوں کتابیں پڑھی ہوں، اور آپ کو ایک کتاب ڈھونڈنی ہو اور آپ کو یہ کچھ پتہ نہ لگے کہ کہاں ہے وہ کتاب، تو سب سے پہلے آپ وہاں جا کر مصنف ڈھونڈو یا بڑے سیکشن آپ ڈھونڈو گے کہ جی سائنس سیکشن کون سا، تو وہ جو واقف حال ہے کہے کہ سائنس سیکشن ہوا ہے۔ جب آپ سائنس سیکشن میں پہنچو گے تو آپ کہو گے کہ فزکس پہ کہاں کتاب ہے، وہ آپ کو لائن آؤٹ کر فزکس کی وہاں، پھر آپ فزکس سیکشن میں پہنچو گے کہ فلاں مصنف کی کیا کتاب ہے، تو وہ آپ کو کیا فلاں جگہ قائم۔ یعنی آپ 4 حروف کی مدد سے اگر آپ کو 70,000 کتاب کھنگالنی پڑے تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے سالہ سال، مگر ان 4 حروف کی مدد سے آپ 2 یا 4 منٹوں میں اپنے مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہیں حروف مقطعات۔
کہ جب آپ نے کسی انسان کی سیرت اور فطرت سے آگہی حاصل کرنی ہو، اس کے کردار و افعال سے آگہی حاصل کرنی ہو، اس کے مقدرات کے تصادم و موافقت سے آگہی حاصل کرنی ہو، تو آپ کو صرف 4 حرف چاہیے، اور اس کے نام کے پورے ٹوٹالٹی جو حرف میں، وہ بات یہ ہے کہ جسے آپ کا سمجھتے ہو، ہم اسے ایک چھوٹی سی شاخ علم کی سمجھتے ہیں۔ علم وہ آقا ہے جس کے بہت سے غلام ہیں، اور اس کا ایک کشف صاحب بھی اس کے غلام ہیں۔ یہ ایک ٹوٹالٹی کا جزو ہے۔ کوئی چیز تصوف میں یا کوئی چیز باہر ہو یا اندر ہو، ایک بڑے چیپٹر کے تحت ہو، اور یہ فراست کے علوم اللہ کے اب وہی نہیں رہی، وہ بھی علم تھی، مگر وہ ایک مخصوص ترین علم تھا جو اللہ کے رسول کو عطا ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس فراست کے علوم رہ گئے جو اللہ کے رسول کی دعا ہے اور دین ہے۔ اور فراست کے علوم میں، شناخت کے علوم میں، فراست کا سب سے بڑا مطلب شناخت ہے۔ شناخت میں سب سے بڑی مدد جو ہے حروف مقطعات سے ملتی ہے۔ مگر ایک پاسبلٹی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ علم سرے سے کسی کتابی شکل میں موجود نہیں، کیونکہ یہ موجود نہیں ہے، اس کی ایویلیویشن کوئی نہیں کر سکتا، اس کی ڈٹرمنیشن کوئی نہیں کر سکتا، اس کے دعوتاً اس کی ایکسپلینیشن کوئی نہیں کر سکتا۔ سو نیچرلی جو استاد بھی اس کی تحصیل میں جائے گا وہ صرف اور صرف اکیلے ہو۔ اٹ از جسٹ این انڈیویجول نالج۔ اس کی ڈیمونسٹریشن میں آپ کو دے سکتا ہوں، مگر اتنے سینکڑوں لوگوں میں یہ علم تماشا نہیں بنایا جا سکتا۔ بٹ اف اینی باڈی ہو نوز می، who comes to me, who meets me, he knows کہ مجھے لوگوں سے ان کے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس علم کی شناخت کی مدد سے مجھے عطا کیا ہے، اس سے میں، اور یہ کام میں کوئی ان پہ نہ روپ ڈالنے کے لیے کرتا ہوں، نہ اپنا تشخص بلڈ کرنے کے لیے، چونکہ ان کے مسائل کے ادراک کے مطابق انہیں اسماء الہیہ دینے ہوتے ہیں، تو میرے لیے ضروری ہوتا ہے کہ میں انسان کی بنیادی باطنی اور خفیہ صلاحیتوں کو جانوں۔ اس لیے تو یہ زیادہ ایکسپلین اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے پاس سوال کوئی۔ خادم حضرات بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار لسننگ ٹو می سو پیشنٹلی۔ آئی ایم obliged اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز مستقبل قریب میں پھر ملاقات رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو سو مچ۔